अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज हम रीड करने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ एपिसोड ट्विन सिस्टर्स की का चौथा हिस्सा जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एम ए की। चलिए शुरू करते हैं। वैसे जो प्लानिंग उसके जहन में थी, अगर ये मिसाइल फायर ना होता तो फिर उसे पहले गैस पिस्टल चलाने का मौका मिल जाता, तो फिर सब कुछ इत्मीनान और खामोशी से वक़्त पज़ीर हो जाता। वैसे इसे इसका अफ़सोस भी नहीं था कि उसे मालूम था कि ट्विन सिस्टर्स से भी लेबॉर्ट्री को सीक्रेट रखा गया होगा, इसलिए सिवाय इसके कि ट्विन सिस्टर्स को हलाक कर दिया जाता, उनसे कुछ हासिल ना हो पाता। जीप तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मार्बल टाउन अब वो पीछे छोड़ चुका था, उसके ज़हन में चूँकि यहाँ के इर्द-गिर्द के इलाकों का नक्शा महफूज़ था, इसलिए वो जीप को तेज़ी से दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसकी नज़र पानी की तलाश में थी, ताकि वो अपने साथियों को पानी पिलाकर होश में ला सके, लेकिन उसे सड़कों के साइडों पर कहीं कोई ऐसा स्पॉट नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से वो पानी हासिल कर सके। और फिर अचानक उसके ज़हन में ख़्याल आया तो बेख्तियार उछल पड़ा। जेब में मेडिकल बॉक्स भी तो मौजूद था, उस मेडिकल बॉक्स में 4 पानी की बोतलें मौजूद थीं। वहाँ क्रैक में उसे मेडिकल बॉक्स का ख़्याल ना आया था। अब वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। उसे वहाँ इन बोतलों का ख़्याल नहीं आया था, वरना ज़ाहिर है कि वो उन्हें होश दिलाने में लग जाता और मुसल्लह फ़ौजियों का दस्ता उनके सरों पर पहुँच जाता। इसे मालूम था कि सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत के सबब है, वरना ये कैसे हो सकता था कि इमरान के ज़हन में मेडिकल बॉक्स के में मौजूद पानी की बोतलों का ख़्याल ना आता। उसने जेब को एक साइड पर करके दरख्तों के एक छोटे से ज़ख़ीरे में ले जाकर रोक दिया था और फिर नीचे उतरकर वो जीप के अक़ब में आ गया। उसने अक़बी दरवाज़ा खोला था, जीप में अक़बी तरफ से दाखिल हो गया। इसके साथी टेढ़े-मेढ़े अंदाज़ में पड़े हुए थे। इमरान ने एक सीट के नीचे फिक्स किया हुआ मेडिकल बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसमें से पानी की बोतल निकाली थी और उसका ढक्कन खोलकर वो करीब ही बेहोश पड़े हुए सफदर की तरफ मुड़ा था। उसने एक हाथ से सफदर के दोनों जबड़े पकड़कर उसका मुँह खोला और फिर पानी की बोतल का दहाना उसके मुँह से लगा दिया था। चंद लम्हों तक पानी अंदर ना गया और वहीं सफदर के मुँह में इकट्ठा हो गया। लेकिन उस लेकिन इमरान ने बोतल जीप के फर्श पर रखकर इस हाथ से सफदर की नाक के दोनों घुटनों को चुटकी के अंदाज में बंद किया, तो लम्हे बाद ही घबराहट के साथ पानी सफदर के हलक से नीचे उतर गया था और इमरान ने सफदर की नाक छोड़कर पानी की बोतल उठा ली, दोबारा सफदर के मुंह से लगा दी। इस बार सफदर खटाखट पानी पी गया। आधी बोतल जब सफदर के हलक में उतर गई तो इमरान उठकर सौले के करीब आ गया था, जहाँ जूलिया भी मौजूद थी। इमरान ने सौल्या के साथ भी वही सबको दोहराया था जो पहले सफदर के साथ कर चुका था। बोतल खाली होने पर वो उठा और एक खाली सीट पर बैठ गया था। चंद लम्हों बाद उसे सफदर के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने सीट से उठकर सफदर के जिस्म को दोनों हाथों से झंझोड़ दिया था। खतरा है सफदर, जल्दी होश में आओ, इमरान ने कहा तो सफदर के जिस्म ने यकलक झटका खाया और इमरान के सहारा देने पर वो उठकर बैठ गया था। हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। उसे सौल्या के कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने उसका कंधा पकड़कर उसे झंझोड़ दिया था और सौल्या भी हल्की सी चीख मारकर एक झटके से उठ बैठी थी। होश में आओ सौल्या, हम सब खतरे में हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। इमरान साहब, हम कहाँ हैं और ये क्या है? सफदर की आवाज़ सुनाई दी थी। हम अपनी जीप में हैं और पहाड़ी इलाके को क्रॉस करके कस्बा में दाखिल हो चुके हैं। हम इंतहाई खतरे की जद से तो निकल आए हैं, लेकिन किसी भी वक्त खतरा हमारे सरों पर पहुंच सकता है, इसलिए तुम दोनों को होश दिलाया गया है। अब सौल्या, जूलिया को और सफदर बाकी साथियों को होश में लेकर आओ। मैं जीप चलाऊंगा ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम जल्द अज जल्द कस्बा के दारुल गाइड में पहुंच जाएं। पानी की मजीद बोतलें मेडिकल बॉक्स में मौजूद हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा था अब और फिर वो छलांग लगाकर अकबी दरवाजे से नीचे उतरा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। उसने जीप स्टार्ट करके दोबारा सड़क की तरफ मोड़ दी थी। अब उसके अंदाज में इत्मीनान का तासुर नुमाया था। मोगी के तारीख जहन में रोशनी की लहरें अचानक से नमूदार होने लगी थी, जैसे गहरे स्याह बादलों में बिजली की लहरें कूदती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जाग उठा था। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की थी। लेटी रहे मिस, लेटी रहे। इसके कान में एक निस्वानी आवाज़ पड़ी थी। इसके साथ ही उसे किसी निस्वानी हाथ का नरम दबाव अपने कंधे पर महसूस हुआ था। उसकी ना सिर्फ आंखें खुल गई थीं, बल्कि वो पूरी तरह होश में आ गई थी। उसने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखा तो उसके साथ ही उसके जहन में होश में होने से पहले के वाकयात फिल्मी मनाजिर की तरह चलने लगे थे। उसे याद आया कि रॉबर्ट की तरफ से ट्रांसमीटर कॉल पर उसने एक आदमी को क्रैक के दहाने में दाखिल होते देखा था, तो मुकी ने ये कॉल सुनकर जनरल कॉल करके सब अपने साथियों को फौरी मिसाइल फायर करने का हुक्म दे दिया था, और फिर जॉलीन ने भी उसके ट्रांसमीटर पर बात कर ली थी। इसके बाद उसने रॉबर्ट की तरफ से मिसाइल फायर होते देखा था और फिर यके बाद दीगरे दो मिसाइल और फायर हुए थे। इस दौरान उसने इंसानी चीखें भी सुनी थी और इसके बाद अचानक उसे नामानो सी वो महसूस हुई थी। उसके जहन पर अंधेरे छा गए थे। फिर अब उसे यहाँ होश आया था। ये अस्पताल का कमरा था। वो बेड पर लेटी थी और उसके जिस्म पर अस्पताल का मखसूस लिबास और सुर्ख रंग का कंबल था। उसके इर्द-गिर्द दो डॉक्टर्स और दो तीन नर्सें मौजूद थीं। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? मुकी ने एक बार फिर उठने की कोशिश की,
लेटी रहें, आप अस्पताल में हैं और तभी वक्त के बाद आपको होश आया है, एक डॉक्टर ने कहा था। ये कौन सा अस्पताल है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मुगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये दारुल का मिलिट्री अस्पताल है और मार्बल टाउन के मिलिट्री मिलिट्री यूनिट के इंचार्ज मेजर आर्नल्ड ने अस्पताल इंतजामिया को फ़ोन किया। चेक पोस्ट के नीचे और ऊपर बहुत से मर्द और औरतें बेहोश पड़े थे। इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई थी। चनाचा यहाँ से 10 एम्बुलेंस भिजवाई गई हैं। 2 औरतें और फिर 25 मर्दों को बेहोशी के आलम में यहाँ लाया गया और इनका इलाज किया गया। किसी ऐसी जदीद गैस से आप लोगों को बेहोश किया गया कि उसका एंटी किसी तरह से सामने ना आ रहा था। बहरहाल 8 घंटे के बाद आप खुद ब खुद होश में आ गए। डॉक्टर ने तफसील से जवाब देते कहा। मेरी बहन कहाँ है? उसकी क्या हालत है? यखलक मोगी ने तड़प कर पूछा था। वो बेहोश होकर वहीं ऊपर से पत्थरों पर गिरी थी, इसीलिए खासी जख्मी है, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें भी होश आ गया है और इनको मेडिकल एड भी दे दी गई है। अब वो आपके साथ जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जब मेजर आर्नल्ड इजाज़त दे दें। डॉक्टर ने तफसील बताते कहा। कौन है मेजर आर्नल्ड? बुलाओ उसे। और हमारा अपना लिबास कहाँ है? हमने अभी जाना है। मोगी ने इस बार झटके से उठकर बैठते कहा। जॉलीन के जख्मी होने का सुनकर उसे शदीद बेचैनी सी हुई थी। पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपके पास से कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं मिली कि जिससे आपकी शनाख्त हो सके। अलबत्ता ये तो हमें देखकर ही मालूम हो गया था कि दूसरी खातून आपकी ट्विन सिस्टर है, इसलिए हमने आपको बता भी दिया। एक डॉक्टर ने मुस्कुराते कहा। मेरा नाम मोगी है और मेरी बहन का नाम जॉलीन है। हम फार्टून सरकारी एजेंसी की सुपर एजेंट्स हैं। जो मर्द आपके पास हैं उनका ताल्लुक भी फार्टून से है। फ़ोन ले आओ, मैं चीफ से बात करूंगी। मोगी ने कहा था। फार्टून? ओह अच्छा अच्छा, इसलिए कोई मर्द अपने बारे में नहीं बता रहा था। मैं भी फ़ोन भी भिजवाता हूँ और फिर मेजर आर्नल्ड को भी कॉल कर देता हूँ, डॉक्टर ने खासे बौखलाए हुए लहजे में कहा। चूँकि वो मिलिट्री अस्पताल का डॉक्टर था, इसीलिए उसे फार्टून के बारे में खासी मालूमात थी। जॉलीन कहाँ है? मैंने उसके पास जाना है, मोगी ने कहा था। पहले आप लिबास तब्दील कर लें, मैं लिबास भिजवाता हूँ, डॉक्टर ने कहा। और फिर डॉक्टर और नर्सें इस कमरे से बाहर चली गई थी और मोगी कमरे में अकेली रह गई थी। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? वो देखने वाला आदमी कौन था और क्या वो आदमी भी यहाँ है? ये बेहोश कर देने वाली गैस किसने फायर की थी? वो आदमी तो हिट होकर किसी गहराई में जा गिरा था। फिर ये सब कैसे हुआ? किसने किया है ये सब? मोगी इंतहाई उलझे हुए लहजे में बोली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स ट्रॉली धकेलती अंदर दाखिल हुई। उसने ट्रॉली बेड के साथ खड़ी कर दी थी। ट्रॉली की ऊपरी सतह पर एक कॉर्डलेस फ़ोन रखा था, जबकि निचले खाने में एक बैग रखा हुआ था। बैग में आपका लिबास है मैडम, और आपके लिए फ़ोन भी ट्रॉली पे मौजूद है। जब आप फारिग हो जाएं तो बेड के साथ मौजूद बेल दे दें, हम हाजिर हो जाएंगे, नर्स ने इंतहाई मौजबाना लहजे में कहा। और मोगी ने इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। जब से मोगी ने अपना तारुफ करवाया था, सबका रवैया यकसर बदल गया था। दरवाज़ा बंद होने पर मोगी बेड से उतरकर पहले सीधी दरवाजे की जाने पड़ी थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर वापस बेड की तरफ आ गई थी। उसके जिस्म पर अस्पताल का मखसूस लिबास था। उसने ट्रॉली के निचले खाने में मौजूद बैग को उठाकर बेड पर रखा था और उसे खोला तो उसका अपना लिबास क्लीन करवा कर और इस्त्री शुदा रखा हुआ था। उसने अपना लिबास पहना और फिर बैग के अंदर मौजूद अपने जूते निकाल कर पहन लिए थे। अस्पताल वाला लिबास उसने बैग में रखा और फिर बैग को वापस ट्रॉली के निचले खाने में रख दिया था। और फिर ट्रॉली के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठकर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो टून मौजूद थी, इसलिए उसे नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए थे। यस, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ पहचान गई थी, जो चीफ की फोन सेक्रेटरी की आवाज़ थी। प्रिंसेस्टर्स की मोगी बोल रही, चीफ से बात करवाओ, मोगी ने कहा था। यस मैडम, होल्ड करें, दूसरी तरफ से मौजवाना लहजे में कहा गया। यस, कर्नल मारियो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ही चीफ की आवाज़ सुनाई दी। मोगी बोल रही हूँ चीफ, मिलिट्री अस्पताल से, मोगी ने कहा। अस्पताल से? क्या मतलब है? तुम अस्पताल कैसे पहुंची? क्या हुआ है? दूसरी तरफ से चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया था। तो मोगी ने मुख्तसर तौर पर सारे वाक़या उनके गोश गुजार कर दिया था। इसका मतलब है कि वो लोग निकल गए और तुम ट्विन सिस्टर्स नाकाम रही हो, कर्नल मारियो ने गुस्सीले लहजे में कहा था। सॉरी चीफ, आप फ़ौरन नतीजे पर छलांग लगा देते हैं। वो कैसे निकल गए? रॉबर्ट को एक आदमी नजर आया था और फिर उसे मिसाइल फायर करके हिट किया गया था। अलबत्ता वो शायद पहले से ही किस कोई ज़ोद असर गैस फैलाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से सब बेहोश हो गए। फिर मिसाइल फायरिंग की आवाज़ सुनकर मार्बल टाउन मिलिट्री यूनिट के मेजर आर्नल्ड ने अपने फौजी सिपाही वहां भेजे थे। उन्होंने वहां की रिपोर्ट मेजर आर्नल्ड को दे दी थी और फिर मेजर आर्नल्ड ने अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली थी और हमें अस्पताल पहुंचा दिया था। अगर वहां पाकिस्तानी एजेंट मौजूद होते तो जिंदा या फिर मुर्दा तो लाजमन उन्हें मार कर लिया जाता या उनकी लाशें उठा ली जाती। एक आदमी की लाश इसलिए मार्क ना हो सकी कि अव्वल तो वो किसी गहराई में गिरा था और फिर उसे मिसाइल से हिट किया गया था, इसीलिए उसकी लाश भी के भी परखच्चे उड़ गए होंगे और लाश भी किसी गहराई में होगी जहाँ उसे मार्क ना किया जा सका होगा, मुकी ने इस बार कदरे गसीले लहजे में कहा था।
तुम मेरे साथ इस लहजे में बात ना किया करो जिस लहजे में जॉलीन से करती हूँ, वरना किसी रोज तुम्हारी कटी पटी लाश वीराने में पड़ी नजर आएगी। सुना तुमने? कर्नल मारियो ने शोला बार लहजे में कहा। सॉरी जी, मेरा मतलब वो नहीं जो आपने समझा है। आप बराह मेहरबानी मेजर आर्नल्ड से कहें कि वो हमें अस्पताल से जाने की इजाज़त दे दें और हमारे लिए कोई जीपी तैयार करवा दें ताकि हम वहाँ जाकर खुद हालात का जायजा ले सकें। मुकी ने इस बार मौतमाना लहजे में कहा। तुम पूरी तरह ठीक हो? और जोलीन की क्या पोजीशन है? चीफ ने भी इस बार नरम लहजे में कहा। डॉक्टर के मुताबिक वो जख्मी है, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मोगी ने जवाब दिया। ओके, तुम अपने सेहतमंद 4 साथियों को भी साथ ले जाओ। वहाँ से पाकिस्तानी एजेंटों की लाश तलाश करो। अगर लाशें ना मिलें तो फिर इन शवाहिद को चेक करो कि सब वाक़ई कैसे पेश आए और वो आदमी कौन था जिसे रॉबर्ट ने चेक किया था। पाकिस्तानी एजेंट कहाँ गए हैं? चीफ ने तफसील से उसे हुक्म देते हुए कहा था। यस चीफ, मोगी ने जवाब दिया था। मैं अस्पताल के डॉक्टर को कह देता हूँ, वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अस्पताल से फारिग कर देगा, बल्कि टैक्सी मंगवा कर तुम्हें दे देगा ताकि तुम अपने सेक्शन हेडक्वार्टर से जीप ले सको। कर्नल मारियो ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मोगी ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया था और रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया था। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर एक अधेड़ उम्र आदमी और उसके पीछे 2 नर्सें अंदर दाखिल हुए थे जो पहले ही ट्रॉली लेकर आई थी। आपको और आपके सब साथियों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। आप दोनों खवातीन के लिए टैक्सी मंगवा दी गई है, जबकि आपके साथी अस्को टैक्सियाँ लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर ने खासे मौतमाना लहजे में कहा था। थैंक यू डॉक्टर, मोगी ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। जब वो डॉक्टर के ऑफिस पहुंची तो वहां जॉलीन पहले से मौजूद थी। उसके सर पर और जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं और वो खासी निढाल नजर आ रही थी। ओह, तुम्हें नई जिंदगी मिली है जॉलीन, मुझे डॉक्टर ने बताया था। तुम कहाँ से गिरी थी? मोगी ने करीब बैठकर मोहब्बत भरे अंदाज में जॉलीन के गले में बाजू डालते कहा। मैं मिसाइल फायरिंग से ही समझ गई थी कि पाकिस्तानी एजेंट नीचे मौजूद हैं, इसीलिए मैं तेजी से पहाड़ों पर बनी हुई सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी कि अचानक मेरा जहन तारीकी में डूब गया और मैं नीचे आ गिरी थी। और फिर मेरी आंख अस्पताल में खुली। जॉली ने मोहब्बत भरे अंदाज में मोगी के बाजू पर हाथ फेरते कहा था। मुझे जब नीचे ही जब नीचे मैं मौजूद थी तो तुम्हें नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? खामखा ज़ख्मी कर लिया खुद को, मोगी ने कहा था। अरे, तुम्हारे होने की वजह से तो ये सब हुआ है। अगर तुम्हारी जगह मैं नीचे होती तो किसी की ज़रूरत थी कि यूँ बेहोशी की गैस फैलाता? जॉली ने मुंह बनाते जवाब दिया। देखो, मैं तुम्हारे ज़ख्मी होने की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। और सुनो, ये तुम थी ना कि सुबह से चेक पोस्ट पर दूरबीन आंखों से लगाए बैठी थी और पैकेशाई एजेंट अकब में पहुंच गए और तुम शायद दूरबीन के जरिए रंग बिरंगे पत्थर गिनती रही हो। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मोगी ने उछलकर दूर हटते हुए खासे वसीले लहजे में कहा। तुमसे एक आदमी नहीं मारा जा सका, बनती आई सुपर एजेंट। हाँ, जॉली ने हंकार भरते कहा। लेकिन इससे पहले कि मोगी कोई जवाब देती, ऑफिस का दरवाजा खुला और इंचार्ज डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। आइए, आपके लिए टैक्सी आ गई है, आइए, डॉक्टर ने इन दोनों से कहा। थैंक्स डॉक्टर, आप तशरीफ़ रखें, हम टैक्सी तक पहुंच जाएंगी, मोगी ने कहा था। नहीं, ये मेरी ड्यूटी है कि मुल्क व कौम के दुश्मनों से लड़ने वालों की खिदमत करूं। आइए, डॉक्टर ने मुस्कुराते कहा और फिर वो इन दोनों को टैक्सी तक पहुंचाकर वापस चला गया और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों अपने सेक्शन हेडक्वार्टर तक पहुंच गई थीं। इनके साथी भी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। तुम तो साथ नहीं जाओगी, यहाँ आराम करोगी, मोकी ने कहा था। अरे नहीं, मैं साथ जाऊंगी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा ना, वरना तुम तो खाली हाथ लटकाती वापस आ जाओगी, जॉली ने जवाब देते कहा। ठीक है, चलो, खुद ही भुगतोगी, मुझे क्या, मोगी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। न जाने अपने आप को समझती क्या है, हालांकि आता जाता तो कुछ भी नहीं, जॉली ने बुड़बुड़ाते कहा और फिर थोड़ी ही देर बाद एक मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हुआ। मैडम, आपको बुला रही हैं मैडम, आने वाले ने मौजबाना लहजे में कहा। तुम्हारा नाम रॉबर्ट है और तुमने ही ट्रांसमीटर पर मोगी को किसी आदमी के बारे में इतला दी थी ना, और फिर मिसाइल भी तुमने ही फायर किया था, जॉली ने कुर्सी से उठते कहा। यस मैडम, रॉबर्ट ने जवाब दिया और फिर उसने तफसील से जॉलीन के सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा कोई मर्द या औरत नजर नहीं आई, जॉलीन ने कमरे से निकलते हुए पूछा था। रॉबर्ट उसके अकब में चल रहा था। नहीं मैडम, रॉबर्ट ने जवाब दिया। इस आदमी का कदोकामत क्या था, जॉलीन ने पूछा तो रॉबर्ट ने तफसील से बताया था। कदोकामत तो इमरान जैसा ही था, लेकिन वो अकेला वहाँ कर क्या रहा था? और फिर गया और फिर गया कहाँ? क्या वाकई उसकी लाश वहाँ मौजूद होगी? जॉली ने खुद कलामी के अंदाज में बात करते कहा और रकब में चलने वाले रॉबर्ट को शायद इसकी खुद कलामी की समझ में ना आई थी, इसलिए वो खामोश रहा। गेट के करीब 2 बड़ी जीपें मौजूद थीं, जिनमें से आगे वाली जीप के साथ मोगी खड़ी थी और फिर दूसरे लोगों को हिदायत दे रही थी। वो मेरी कार और 2 जीपें जिन पर हम गए थे, वो कहाँ हैं? जॉली ने मोगी से मुखातिब होकर कहा। मुझे क्या मालूम, वहाँ जाकर ही मालूम होगा। बैठो, तुमने आने में देर कर दी, मोगी ने कहा और उछलकर साइड सीट पर बैठ गई थी ताकि जॉलीन को मजबूरन अगली सीट पर बैठना पड़े क्योंकि जीप ड्राइवर ने चलानी थी। मैं दूसरी जीप में बैठूंगी, जॉली ने मुंह बनाते कहा और तेज तेज कदम उठाती अगली जीप की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मोगी बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसे शायद
خوشی اس بات کی تھی کہ جولین کو اس کی اگلی سیٹ پر اسے شاید خوشی اس بات کی تھی کہ جولین کو اس کی اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی لیکن اگلی جیپ میں ہی بیٹھی تھی۔ بہرحال رہی تو عقب میں نہ، لیکن دوسرے لمحے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کیونکہ جیسے ہی چوکیدار نے بڑا گیٹ کھولا تو اگلی جیپ جو شاید پہلے ہی اسٹارٹ تھی بجلی کی تیزی سے ان کی جیپ سے قریب سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ موگی کی جیپ کا ڈرائیور ابھی تک اسے اسٹارٹ کرنے میں مصروف تھا۔ موگی سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ اس نے پھر سے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے کیونکہ وہ ملازموں اور اپنے سے کم درجے رکھنے والوں کے ساتھ سوائے مجبوری کے بات کرنا پسند نہ کرتی تھی، اس لیے اکثر وہ خاموش رہتی، جبکہ جولین کی فطرت اس معاملے میں اس سے مختلف تھی۔ وہ سب سے نہ صرف کھل کر باتیں کرتی بلکہ ان کے ساتھ گھل مل بھی جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سپر سیکشن میں کام کرنے والے لوگ موگی کی نسبت جولین کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ گو موگی کو بھی اس کا علم تھا لیکن اس نے کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ دونوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی گریٹاس پہاڑی کے طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ پہلے والی جیپ میں بھی مسلح افراد تھے اور دوسری جیپ میں بھی۔ اس طرح وہ ڈرائیور اور 4 محافظ بھی موگی اور جولین کے ساتھ جا رہے تھے۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل اور تیز رفتار سفر کے بعد جیپیں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ وہاں فوجی موجود تھے۔ جولین اور موگی جیپوں سے اتری تھیں، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہی نیچے اتر گئے تھے۔ اسی لمحے چٹان پر موجود ایک فوجی تیزی سے ان کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے باقاعدہ انہیں سلوٹ کیا تھا۔ میرا نام کیپٹن جیمز ہے میڈم، مجھے میجر آرنلڈ کی طرف سے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ جب تک یہاں نہ آئیں تو ہم اپنے آدمیوں سمیت یہاں ڈیوٹی دیں تاکہ کوئی اجنبی یہاں آ کر شواہد اکٹھے نہ کر سکے۔ اب آپ تشریف لے آئی ہیں تو اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیں۔ کیپٹن جیمز نے معتمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم اور تمہارے ساتھی جا سکتے ہو، جولین نے کہا تھا۔ ہماری کار اور 2 جیپیں یہاں موجود تھیں، موگی نے کہا۔ جی، وہ سامنے بڑی چٹانوں کے پیچھے موجود ہیں۔ میرے خیال میں تو شروع سے ہی وہاں پر وہ موجود تھیں، کیپٹن جیمز نے جواب دیا تو موگی اور جولین دونوں نے آگے بڑھ کر ان کی موجودگی چیک کر لی تو ان کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس جا سکتے، جولین نے کہا تو کیپٹن جیمز ایک بار پھر سلوٹ کرنے لگا اور واپس مڑ گیا تھا۔ وہ کہاں گہرائی میں گرا تھا، پہلے اسے چیک کر لیں، جولین نے کہا تھا تو موگی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر لیکن باوجود شدید کوشش کے کہیں لاش تو ایک طرف خون کے دھبے چیک نہ کر سکے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت کریک میں داخل ہو گئے تو پھر دونوں ہی وہاں پر موجود نشانات دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ اوہ، یہاں تو بڑی اور ہی مضبوط جیپ کے ٹائروں کے نشانات موجود ہیں، اور یہ نشان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جیپ پر اس کریک کو عبور کیا ہے۔ اوہ، تو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ بے حد ذہین اور چالاک لوگ ہیں۔ ویری بیڈ، موگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا بڑبڑا رہے ہیں؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ نشانات تو بتا رہے ہیں کہ یہاں جیپ کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، جولین نے کہا۔ تم ہی احمق کی رہی، ارے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ٹائروں کے نشان کریک کے اندر سے مسلسل آ رہے ہیں اور یہاں جیپ کی رفتار رکی ہوئی تھی، وہ کریک سے باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ براہ راست کسی سڑک یا راستے سے آنے کے بجائے بہت دور سے اس پہاڑی کے کریک میں جیپ سمیت داخل ہوئے اور پھر یہاں آ کر رک گئے۔ یہی وجہ تھی تم اور تمہارے ساتھی دوربینیں لگائے بیٹھے رہے اور وہ اس کریک سے گزر کر ہمارے عقب میں پہنچ گئے، موگی نے کہا تھا۔ اوہ، تو یہ وہ جیپ ہے جس کے بارے میں کاروشا چیک پوسٹ سے اطلاع ملی تھی۔ بہرحال انہیں تلاش کرو کہ ان کی لاشیں کہاں ہیں، جولین نے کہا تھا۔ تم واقعی احمق ہو، جیپ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ جیپ میں سوار ہو کر نکل گئے ہیں۔ اب چاہے ایک زندہ رہا ہو یا باقی لاشیں اٹھا کر لے گیا ہو، سبھی زندہ ہوں گے، لیکن میں بے ہوش ہوں، موگی نے کہا تھا۔ او، اب بات باقی سمجھ آ رہی ہے۔ جس آدمی کو رابرٹ نے کریک میں داخل ہوتے دیکھا وہ باہر ہماری چیکنگ کرنے کو آیا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اندر موجود رہے۔ وہ دیکھ بھال کر کے واپس آ گیا، پھر اس پر میزائل فائرنگ کی تو وہ ہٹ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے باہر گیس فائر کر دی اور ہم سب بے ہوش ہو گئے، تو وہ اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر جیپ میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، جولین نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو شکر ہے، تمہاری کھوپڑی بھی کچھ کام کر گئی۔ اب یہاں کھڑے رہ کر کیا کرنا ہے، وہ دارالحکومت میں ہوں گے، ہمیں وہاں انہیں تلاش کرنا ہوگا، موگی نے کہا تھا۔ وہ وہاں ڈھول بجاتے پھر رہے ہوں گے کہ ہم یہاں ہیں، آ جاؤ، ہمیں پکڑو، احمق لڑکی۔ ہمیں جیپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا ہوگی، اس کا رجسٹریشن نمبر پھر بھی ہے، اسے اتنے بڑے دارالحکومت میں تلاش کیا جا سکتا ہے، جولین نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ جیپ پر بطور نشان باکیشیا یا کاروشا کا جھنڈا لگائے پھر رہے ہوں گے کہ یہ جیپ ہے، موگی نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں کہا تھا۔ احمق لڑکی، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کاروشا چیک پوسٹ پر ہمارا ایک مخبر بھی موجود ہے، وہاں سے جو جیپ یا پھر کار گزرتی ہے اس کا رجسٹریشن نمبر اور پھر ماڈل نمبر وغیرہ تفصیل کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتی، اس لیے وہاں سے اس جیپ کا رجسٹریشن نمبر اور ماڈل معلوم کیا جا سکتا ہے۔
دارالحکومت میں کسی بھی گروپ یا ٹریفک پولیس کے ذریعے جیب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جولی نے غصیلے لہجے میں کہا اور وہاں دہانے کی طرف چل پڑی تھی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، ان کو کبھی کبھار ٹھیک کہتی ہو، بہرحال ٹھیک بھی کہہ رہی ہوں، موگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بڑی مجبوری کے عالم میں یہ فکرہ دہرا رہی۔ اس سے آگے چلتی ہوئی جولین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ٹنگنے لگی تھی۔ قصبہ کا دارالحکومت گائٹ یورپی ممالک کے دارالحکومت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پھر صاف ستھرا شہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہاں پورے شہر میں گرد کا ایک ذرہ بھی نہ تھا، نہ زمین اور نہ ہی ہوا میں۔ یہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں اور موسم خشک کم ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کی ایک انچ زمین پر بھی گھاس یا پھول اگے ہوئے نظر آتے تھے۔ چوڑی اور صاف ستھری سڑکیں تھیں اور پھر ہر طرف انتہائی سرسبزی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت لباس بھی پہنتے تھے۔ قصبہ چونکہ ویلفیئر ریاست تھی، اس لیے یہاں ان لوگوں کی جو بے روزگار ہوں یا پھر کسی وجہ سے خود کام نہ کر سکتے ان کی بھرپور مدد بھی کی جاتی تھی۔ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی حد الوسیع کوشش کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پورے گائٹ میں کہیں کوئی گداگر یا پھر غریب آدمی نظر نہ آتا تھا۔ ہر وقت شاداب موسم کی وجہ سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے مزاجوں میں بھی شادابی واضح نظر آتی تھی۔ خاص طور پر یہاں کی خواتین نہ صرف بے حد خوبصورت سمجھی جاتی تھیں بلکہ گفتگو اور رہن سہن کے لحاظ سے بھی وہ بے حد معاملہ فہم اور خوبصورت انداز کی مالک تھیں۔ دارالحکومت کا پرائم روز کلب پورے گائٹ میں بے حد مشہور تھا۔ اس کی 10 منزلہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی۔ وہاں ایسے فنکشنز اکثر ہوتے رہتے تھے جنہیں نوجوان اور پڑھے لکھے طبقے میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کلب میں ہر وقت نوجوانوں کی تعداد واضح نظر آتی تھی۔ ان میں بھی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نوجوانوں میں چاہے وہ لڑکے ہوں یا پھر لڑکیاں، جینس کی پینٹیں اور گرم کپڑوں کی یہ شرٹیں پہننے کا عام رواج تھا۔ یہ شرٹیں خاص طور پر شوخ رنگوں اور پھر انتہائی شوخ رنگ میں بنے ہوئے پھولوں سے پر مبنی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی پرائم روز کلب کا ہال نوجوان لڑکے لڑکیوں سے تقریباً بھرا ہوا تھا اور وہاں ہر طرف نسوانی ہنسی اور مترنم کہکے گونج رہے تھے۔ ایک طرف بڑے کاؤنٹر کے پیچھے 4 لڑکیاں کسٹمرز کو ڈیل کرنے اور سروس دینے میں مصروف تھیں کہ ہال کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسا اسے کسی خاص آدمی کی تلاش ہو۔ یس سر، آپ کو کس کی تلاش ہے سر؟ ایک باوردی سپروائزر نے آگے بڑھتے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں ڈاکٹر رچرڈ آئے ہوئے ہیں۔ میکس لیبارٹری کے ڈاکٹر رچرڈ؟ اس آدمی نے کہا۔ یس سر، آئیے، وہ ادھر ہی ہیں، وی آئی پی ایریا میں ہے، سپروائزر نے کہا تو اس آدمی کے پریشان سے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھرے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک لفٹ کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے جہاں ایک گیلری کا اختتام ہوتا تھا۔ اس ہال میں جوئے کی میزیں موجود تھیں اور پھر وہاں ایسے لوگ جوا کھیل رہے تھے جو لباس اور انداز میں واقعی وی آئی پی دکھائی دیتے تھے۔ البتہ وہاں جوا بڑے پیمانے پر نہیں کھیلا جاتا تھا بلکہ وہاں کھیلے جانے والے جوئے کو دیکھ کر صرف محسوس ہوتا تھا کہ کھیلنے والے صرف انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی بڑی رقم جیتنا یا ہارنا نہیں تھا۔ ہر آدمی کے سامنے اعلیٰ ترین شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھا اور جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی انجوائے کر رہا تھا۔ ایک میز پر ڈاکٹر رچرڈ بھی شراب پینے اور جوا کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس انداز میں بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر رچرڈ کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھی ہو، لیکن ڈاکٹر رچرڈ کی آنکھوں میں شدید لا تعلقی اور بیگانگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سپروائزر ڈاکٹر رچرڈ کے قریب جا کر جھک گیا، پھر اس نے آہستہ سے کچھ کہا تو ڈاکٹر رچرڈ نے چونک کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ یس، ڈاکٹر رچرڈ نے آنے والے سے کہا جبکہ سپروائزر سلام کر کے واپس مڑ گیا تھا۔ میرا نام ڈونجے ہے جناب، آنے والے نے قریب جا کر آہستہ سے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ اچھا، آئیں، میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر رچرڈ نے ہاتھ میں موجود پتے میز پر پھینک کر لڑکی کو ہٹایا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یس سر، آئیے، ڈونجے نے کہا اور مڑ کر اس طرف کو بڑھ گیا تھا جہاں اسے سپروائزر اسے ساتھ لے آیا تھا۔ ادھر اسپیشل روم میں جناب، ڈونجے نے ایک بند راہداری کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اس راہداری میں اسپیشل رومز بنائے گئے تھے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ان اسپیشل رومز میں ہونے والی بات چیت کسی بھی صورت سے باہر نہیں سنی جا سکتی اور نہ ہی ٹیپ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اندر کی کوئی فلم یا تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی اہم اور خفیہ گفتگو کے لیے اسپیشل رومز بھاری معاوضے پر کرائے پر لیے جاتے تھے۔ راہداری کے باہر 2 مسلح افراد موجود تھے۔ ڈونجے نے جیب میں سے ایک کارڈ نکال کر دربان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ڈونجے اور ڈاکٹر رچرڈ؟ ڈونجے نے کہا تھا۔ یس سر۔ دربان نے کارڈ اور پھر ڈونجے اور پھر ڈاکٹر رچرڈ کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کارڈ کو جیب میں ڈال کر ایک طرف ہٹ گیا تھا، جبکہ دوسرے دربان نے اپنی جیب میں سے ایک لمبی سی چابی نکالی تھی اور راہداری کے بند پھاٹک کے کی ہول میں ڈال کر اسے گھما دیا تھا۔ ہلکی سی کٹک کی آواز سے پھاٹک کھل گیا۔ واپسی پر آپ دوسری طرف سے جائیں گے، دربان نے کہا تھا۔ یس، مجھے معلوم، ڈونجے نے جواب دیا اور پھر ڈاکٹر رچرڈ کو ساتھ لے کر راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں دروازے بند تھے
اور ان کی تعداد کل ملا کر 10 تھی، جن میں سے 4 دروازوں کے اوپر سرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے مصروف ہیں۔ 7 نمبر کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر ڈونجے نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی جس کے ساتھ ٹوکن تھا۔ اس چابی کی مدد سے اس نے دروازہ کھولا اور پھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک گول میز کے گرد 4 کرسیاں موجود تھیں۔ ایک طرف ریک تھا جس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیونکہ اسے ٹاپ سیکرٹ رکھنے کے لیے کہا تھا، اس لیے باس نے خصوصی انتظامات کیے، ڈونجے نے مدمانہ لہجے میں کہا۔ یہ ضروری تھا کیونکہ اگر اس کے بارے میں اطلاع حکومت تک پہنچ جاتی تو پھر باقی عمر کسی لیبارٹری کے بجائے کسی جیل میں گزاروں گا، ڈاکٹر رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یس سر، آپ کون سی شراب پینا پسند کریں گے؟ ڈونجے نے مسکراتے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ نے قیمتی شراب کا نام بتا دیا تھا۔ ڈونجے نے ریک میں سے ایک بوتل اٹھا کر سب سے نچلے خانے میں ایک گلاس اٹھا کر میز پر رکھا اور بوتل کھولنے لگا تھا۔ کیا آپ نہیں پئیں گے؟ ڈاکٹر رچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، میں صرف رات کو فارغ ہو کر پیتا ہوں، دن کو نہیں، ڈونجے نے مدمانہ لہجے میں کہا تھا۔ شراب سے آدھا گلاس بھر کر اس نے ڈاکٹر رچرڈ کے سامنے رکھ دیا اور پھر مڑ کر اس نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ پر موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا تھا اور پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اچانک ایمرجنسی کال کیوں کی ہے؟ ڈونجے نے کہا تھا۔ اس لیے کہ ہماری لیبارٹری میں 3 ماہ کے لیے ریڈ الرٹ لگایا جا رہا ہے اور 3 ماہ تک ہمارا اور آپ کا رابطہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر رچرڈ نے شراب میں سپ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ آپ کی لیبارٹری تو شاید دنیا کی سب سے محفوظ اور خفیہ لیبارٹری ہے، ڈونجے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا سے ہمارے سپر ایجنٹ نے ایک میزائل گن کا فارمولہ حاصل کیا ہے اور یہ فارمولہ ہماری لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے، گو کہ سوائے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحبان کے کسی کو بھی اس معاملے کے بارے میں اس کے بارے میں معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہو بھی صحیح تو کسی کا ہماری لیبارٹری تک پہنچنا تو ایک طرف اسے ٹریس کیا جانا بھی مشکل ہے۔ لیکن حکومت کو چونکہ خدشات ہیں، اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے انچارج ڈاکٹر شیفر کو ریڈ الرٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے شراب سپ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر آپ کا اب کیا پروگرام ہے؟ ڈونجے نے کہا تھا۔ اسی لیے تو میں نے کال کی تھی اور یہاں موجود ہوں کہ آپ کو فارمولہ کی بلیو بک 3 ماہ کے بعد ہی مل سکے گی، آئندہ کے لیے وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا، رچرڈ نے کہا تھا۔ جناب، ہم نے تو اپنی حکومت کو باقاعدہ اگلے ماہ کی تاریخ دی ہوئی ہے، آپ کو اسٹار فارمولہ کی بلیو بک کے معاوضے کے رقم بھی دی جا چکی ہے۔ اس طرح تو ہم پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈونجے نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مسٹر ڈونجے، آپ سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اسی لیے آپ نے میرے سامنے اتنی طویل تقریر بھی کر دی جسے میں نے اس لیے برداشت کیا کہ آپ میرے مقام سے واقف نہیں۔ آپ اپنے چیف سے میری بات کروائیں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی حکومت کے لیے اسٹار فارمولہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور آپ کا چیف ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جہاں تک نصف رقم کی بات ہے تو پھر آپ چاہیں تو آپ کی رقم واپس کر کے معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے سرد اور انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر رچرڈ، میرا مطلب ہے کہ آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ چیف سے بات کر لیں، ڈونجے نے کہا تھا اور پھر جیب سے ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا کارڈ لیس فون نکال کر اس نے آن کیا تھا اور پھر اس نے بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا اور پھر اسے درمیانی میز پر رکھ دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز بھی آتی رہی تھی اور پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس چیف بول رہا ہوں، بھاری آواز میں کہا گیا۔ ڈونجے بول رہا ہوں چیف، ڈاکٹر رچرڈ آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں، ڈونجے نے کہا تھا۔ یس ڈاکٹر رچرڈ، کوئی خاص بات؟ آپ نے اچانک کال کیوں کی؟ چیف نے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ نے کوئی وہیں پاکیشیائی ایجنٹوں کے خدشے کے پیش نظر لیبارٹری میں 3 ماہ تک ریڈ الرٹ جاری کیے جانے کی تفصیل بتا دی تھی۔ اس طرح تو معاملات لیٹ ہو جائیں گے اور ہماری حکومت اسٹار فارمولے کے لیے ایک ایک لمحہ گن کر گزار رہی ہے۔ اسٹار فارمولہ حکومت کے لیے موت اور زندگی کا معاملہ بن چکا ہے، چیف نے کہا تھا۔ اب ان حالات میں آپ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ آپ جہاں تک اسٹار فارمولے پر کام کر چکے ہیں اتنا ہی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ملک کے سائنسدان اس پر ابتدائی کام شروع کر دیں۔ ابتدائی کام میں 3 ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد باقی فارمولہ آپ ہمیں بھجوا دیں جو ہم جلدی تیار کر لیں گے۔ ہم خیر سگالی کے طور پر آپ کو فارمولے کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، چیف نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی تجویز بہترین ہے، لیکن اس کے لیے کسی کو میرے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ میں وہاں جانے کے بعد وہاں سے کسی صورت واپس دارالحکومت نہیں آ سکتا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر ہم نے فوری طور پر ریڈ الرٹ نافذ کر دینا ہے۔ میں نے چونکہ دارالحکومت سے خصوصی سپلائی لینی تھی تاکہ 3 ماہ تک محدود رہنے کی وجہ سے ہم کسی آئٹمز کی کمی محسوس نہ کریں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کو فون کیا تھا، ڈاکٹر رچرڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈونجے آپ کے ساتھ جائے گا، آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، چیف نے کہا تھا۔
اوکے، لیکن کیا آپ مزید کچھ رقم پیشگی نہیں دے سکتے تاکہ میں اپنے ساتھی سائنسدان جس کی سرپرستی میں اسٹار فارمولے پر کام ہو رہا ہے کو مطمئن کر سکوں؟ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے ڈونجے۔ چیف نے آخر میں ڈونجے کو مخاطب کرتے کہا، یس چیف، ڈونجے نے معدبانہ لہجے میں کہا، $10 ملین کا گارنٹیڈ چیک ابھی ڈاکٹر رچرڈ کو دے دو اور رسید لے لو۔ چیف نے کہا تھا، یس چیف، ڈونجے نے کہا اور جیب سے ایک چیک بک نکال کر اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور پھر میز پر چیک بک رکھ کر ایک چیک پر کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے چیک بک ڈاکٹر رچرڈ کی طرف بڑھا دی۔ اس رسید پر دستخط کر دیجیے، ڈونجے نے کہا اور پھر بال پوائنٹ ڈاکٹر رچرڈ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ڈاکٹر رچرڈ نے بال پوائنٹ لے کر رسید پر دستخط کر دیے تو ڈونجے نے چیک پر دستخط کی اور اسے چیک بک سے علیحدہ کر کے اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں چیک ڈاکٹر رچرڈ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو، ڈاکٹر رچرڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ڈونجے کو ساتھ لے جائیں اور اسٹار فارمولے کی بلیو بک جہاں تک کام ہو سکا اسے دے دیں، وہ مجھ تک پہنچ جائے گی، گڈ بائے۔ چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی فون آف ہو گیا تو ڈونجے نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، ڈاکٹر رچرڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس سر، ڈونجے نے کہا اور مڑ کر دروازے کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ کو پر سرخ بٹن کو دبا دیا تھا۔ وہ آف ہو گیا اور پھر اس نے دروازے کا لاک کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر رچرڈ جو کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اسپیشل روم سے باہر آ گئے۔ اب باہر کون سے راستے سے جانا ہے؟ ڈاکٹر رچرڈ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے، ڈونجے نے کہا اور اگلی طرف کو چل پڑا تھا۔ ڈاکٹر رچرڈ اس کے پیچھے تھا۔ ہم نے پارکنگ میں جانا ہے، میری کار اور ڈرائیور وہیں ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ یس سر، میری کار بھی وہیں ہے، لیکن سر ہم نے لیبارٹری کے لیے کہاں جانا ہے؟ ڈونجے نے مطمئنہ لہجے میں کہا۔ ویکس، ڈاکٹر رچرڈ نے مختصر سا جواب دیا تو ڈونجے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر خود اکیلے کام کرتے رہیں، صفدر نے کہا۔ وہ سب اس وقت قصبہ کے دارالحکومت گائیڈ کی کالونی کوٹھی نمبر 12A میں موجود تھے۔ یہ کوٹھی پرائم روز کلب کی میڈم روز میری نے فون پر اسے بتا دی تھی۔ یہاں اس کا ملازم رونالڈ موجود تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریٹاس پہاڑی کے علاقے سے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو جیپ میں لاد کر گائیڈ کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور پھر راستے میں اسے خیال آیا کہ جیپ میں میڈیکل باکس موجود ہے جس میں پانی کی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ چنانچہ اس نے جیپ روک کر پہلے صفدر کے حلق میں پانی ڈال کر اسے ہوش دلایا تھا، پھر صالحہ کے حلق میں پانی ڈال کر اسے بھی ہوش دلایا، پھر صالحہ نے جولیا کو ہوش دلایا تھا، جبکہ صفدر نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو ہوش دلایا اور پھر انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس دوران عمران ڈرائیو کرتا رہا تھا اور پھر وہ گائیڈ پہنچ گئے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی عمران نے ایک ریسٹورینٹ کے پاس جیپ روک کر وہاں سے گائیڈ کا تفصیلی نقشہ خریدا اور پھر اس سے اپنی پوزیشن کے ساتھ ساتھ کالوج کالونی کی پوزیشن بھی چیک کر لی تھی اور پھر درمیانی راستہ اختیار کر کے عمران کسی سے پوچھے بغیر جیپ وہاں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یورپ اور ایکریمیا میں ہر چھوٹے بڑے شہر کے انتہائی تفصیلی نقشے ہر جگہ ملتے تھے جسے سیاحوں کی بے حد سہولت میسر ہوتی تھی۔ کوٹھی میں ایک کار موجود تھی۔ اس کے بعد عمران اٹھ کر باہر آنے لگا تو صفدر نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اب وہ سب اس کے ساتھ جائیں گے، اکیلے عمران کو نہیں جانے دیں گے۔ ارے تم از خود کیوں جلتے ہوئی آگ میں کودنا چاہتے ہو؟ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، عمران نے مسکراتے کہا۔ نہیں عمران صاحب، ہم فارغ بیٹھ کر بے حد بور ہوتے ہیں، نہ ہم باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی فارغ بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے، چاہے آپ کہیں بھی جائیں، صفدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب تک گریٹاس میں لوگوں کو ہوش آ چکا ہوگا اور وہاں پر ٹوئن سسٹرز بھی موجود ہوں گی۔ وہ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ تمہاری جانیں بچانے کے لیے مجھے فوری وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب وہ یقیناً اس جیپ کی تلاش میں ہوں گے، اس لیے میں نے جیپ کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم کاریں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ٹوئن سسٹرز تک ہماری تعداد اور تفصیل بھی پہنچ گئی ہوگی، اسی لیے ہم اگر اکٹھے گائیڈ میں گھومتے پھریں گے تو کسی بھی لمحے چیک ہو سکتے ہیں۔ عمران وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، پھر انہیں کیسے ہماری تعداد اور تفصیل کا علم ہوگا؟ جیپ بھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی، صفدر نے کہا تھا۔ تم پر اصل میں تو خیالی بوریت سوار ہے، اسی لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، ورنہ تم تینوں مجھ سے کہیں بڑے ایجنٹ ہو، تم سپر ایجنٹ ہو۔ کیپٹن شکیل پاور ایجنٹ، تنویر ڈیشنگ ایجنٹ اور کاروشا کی چیک پوسٹ کے قریب ہم کیپٹن سے ملے تو اس نے بتایا کہ قصبہ چیک پوسٹ پر اس کا مخبر موجود ہے جو انہیں اطلاعات دیتا رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہاں تمہارا مخبر موجود ہے تو پھر یہاں پر ان کا مخبر بھی ہو سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے لامحالہ ہماری جیپ ہماری تعداد اور پوزیشن کے بارے میں ٹوئن سسٹرز کو مخبر کی طرف سے اطلاع مل گئی ہوگی۔ پھر کریک میں جیپ کے ٹائروں کے نشان بھی اس جیپ کے مخصوص طاقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے۔ اس شناخت کی جیپیں شاید چند ہی ہوں، اس ساخت کی جیپیں شاید ہی چند ہوں، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ تم صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو ساتھ لے جاؤ،
میار صالحہ یہیں رہیں گی، یہاں زیادہ بور ہوتے ہیں، اور خاص طور پر تنویر مسلسل چلی کٹی سناتا رہتا ہے۔ جولیا نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ لیڈیز کو گھر سے باہر جانے کا مردوں کی نسبت زیادہ شوق ہوتا ہے، کوئی ذرا سی بات ہو تو فوراً ہوٹل میں ڈنر کرنے کا وویلا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور تم یہاں اکیلی رہنا چاہتی ہو۔ عمران نے کہا تھا، ہم دونوں عورتوں کی وہ مخصوص باتیں کریں گے جو تمہاری موجودگی میں نہیں کی جا سکتی۔ سولہ نے مسکراتے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ تو پھر تنویر کو بھی اپنے ساتھ رکھ لو، نام کی حد تک تو یہ خاتون ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے بارے میں کوئی کمنٹ نہ کیا کرو، ورنہ باقی کسی روز میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تنویر نے منہ بناتے کہا۔ تمہارے اندر تو ذرا سی بھی حس لطیف نہیں ہے تنویر، عمران صاحب مذاق کر رہے ہیں اور تم سنجیدہ ہو رہے ہو، صفدر نے کہا تھا۔ مجھے ایسی کوئی حس نہیں چاہیے، لطیف ہو یا کثیف، بس میرے بارے میں کوئی کمنٹ نہ کیا جائے، تنویر نے منہ بناتے کہا۔ اب مجھے جانے بھی دو گے یا پھر ہم نے یہ ساری جدوجہد یہاں اکٹھے ہو کر گفتگو کے لیے کی ہے؟ عمران نے کہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صفدر نے کہا تھا۔ فی الحال تو میرا ارادہ اولڈ گرل سے ملنے کا ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ مجھ پر فون پر بات کر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا گائیڈ میں خاصا اثر ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اسے اس لیبارٹری کے بارے میں علم ہو یا وہ اس معاملے میں کوئی کامیاب ٹپ بتا سکے، عمران نے کہا تھا۔ یہ باتیں فون پر بھی تو ہو سکتی ہیں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، فون پر طویل گفتگو نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ تم جسے اولڈ گرل کہہ رہے ہو اس کی عمر کیا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے کہا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو پھر وہ بھرپور جوان تھی، لیکن اس نے شادی میرے انکل سوبر سے کی تھی جو خاصے بوڑھے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ روز میری نے انکل سوبر کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے شادی کی ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ پھر تم اسے اولڈ گرل کیوں کہتے ہو؟ جولیا نے کہا تھا۔ اس لیے کہ وہ میری آنٹی بن گئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ چلے عمران صاحب، ہمیں کام کرنا ہے، صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ عمران کا موڈ دیکھ رہا تھا کہ اس نے جولیا کو چڑھانے کے لیے ایسی بات کر دی ہے۔ ہاں چلو، عمران نے کہا تو پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ چاروں کار میں سوار ہو کر پرائم روز کلب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران، سائڈ سیٹ پر صفدر اور رگبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب یورپی میک اپ میں تھے۔ جب وہ قصبہ میں داخل ہوئے اس وقت بھی وہ تھے تو یورپی میک اپ میں، لیکن انہوں نے میک اپ تبدیل کر لیا تھا کیونکہ یہاں غیر ملکی فوراً نظروں میں آ جاتے تھے۔ یہاں تقریباً ہر ملک کے سیاح آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایکریمین یا جاپانی افراد ہوتے تھے۔ عمران چونکہ گائیڈ کا نقشہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے کار چلاتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ کی اولڈ کلب میں موجود ہوگی کہ نہیں؟ صفدر نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ جولیا کے سامنے تم نے یہ فکرہ نہیں کہا، ورنہ اب تک تو دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہوتے۔ وہ میری اولڈ گرل کیسے ہو گئی؟ عمران نے کہا تو اس بار صفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ میں نے تو روانی میں بات کر دی، بہرحال آپ اسے فون کر لیتے تو بہتر تھا، صفدر نے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ کلبوں میں ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اگر نہ ہوگی تو پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں وہ موجود ہوگی، عمران نے جواب دیتے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، ٹوئن سسٹرز کی شہرت اور تذکرہ تو بہت سنا ہے، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سنا ہے وہ بالکل اسی طرح آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں جس طرح آپ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ ویسے ایک دوسرے کے ساتھ مستقل رہنا اور ہر وقت لڑتے رہنا بڑی عجیب سی بات ہے، صفدر نے کہا تھا۔ اس میں عجیب سی بات کیا ہے؟ تنویر میرے ساتھ رہتا ہے اور مجھ سے لڑتا بھی رہتا ہے، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ میں تو تم سے نہیں لڑتا، ورنہ اب تک تم لاکھوں بار مارے جا چکے ہوتے، تنویر نے کہا تھا۔ واہ، آج سمجھ میں آیا کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کیوں کہا تھا کہ بار بار قتل کیوں کرتے ہو۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک بار قتل کرنے کے بعد دوبارہ وہی آدمی کیسے قتل ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور کار کہکوں سے گونج اٹھی تھی، اور اس بار تنویر بھی ہنس پڑا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر کو اگر ٹوئن فرینڈز قرار دے دیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے، صفدر نے کہا تو ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ یہی ڈیل ایس ایس والی یعنی ٹوئن فرینڈز بمقابلہ یہی ڈبل ایس ایس والی یعنی ٹوئن فرینڈز بمقابلہ ٹوئن سسٹرز، عمران نے جواب دیتے کہا۔ آپ تو مقابلہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ریسلنگ کے مقابلوں میں اعلان کیا جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پرائم روز کلب کی خوبصورت 10 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے تھے، اور عمران نے کار سائڈ پر موجود وسیع پارکنگ کی طرف موڑ دی تھی۔ کلب کا ماحول خاصا امیرانہ دکھائی دے رہا تھا، وہاں موجود اور آنے جانے والے سبھی افراد اعلیٰ طبقے کے افراد دکھائی دیتے تھے۔ کار پارکنگ میں روک کر پھر کارڈ لے کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت جب ہال میں داخل ہوا تو ہال تقریباً بھرا ہوا تھا، اور پھر بہت کم میزیں خالی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ابھی دروازے سے تھوڑا آگے ہی رک کر ہال کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک سپروائزر تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہال علیحدہ ہے جناب، سپروائزر نے کہا۔
چونکہ لنچ کا وقت ہے تو اسی لیے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ 4 افراد مل کر کھانا کھانے آئے ہوں گے، کیونکہ یورپ میں اس کا عام رواج تھا۔ اور اگر ہم ڈانس کرنے اور میوزک سننے آئے ہوں تو؟ عمران نے کہا، سر اس کا بھی خصوصی انتظام ہے، آئیے۔ سپروائزر نے مسکراتے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میڈم روز میری نے بہت اچھے سے انتظامات کر رکھے ہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا تو سپروائزر چونک پڑا۔ آپ نے چیئرمین صاحبہ کا نام لیا، کیا اس کا کوئی خاص حصہ ہے؟ سپروائزر نے قدر سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں نہ کھانا کھانے آئے ہیں اور نہ ہی ڈانس کرنے اور میوزک سننے، بلکہ چیئرمین میڈم روز میری سے ملنے آئے ہیں۔ عمران نے یکلخ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، شاید وہ سپروائزر کے سنجیدہ ہونے پر سمجھ گیا کہ یہاں میڈم روز میری کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ آپ کی ملاقات طے ہے ان سے؟ سپروائزر نے خاصے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، لیکن وہ پرنس کو انکار نہیں کر سکتی۔ تم صرف یہ بتا دو کہ ان سے کاؤنٹر پر بات ہو سکتی ہے یا پھر براہ راست ان کے پاس جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، میرے ساتھ آئے، میں معلوم کروا دیتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک سائڈ پر بنے ہوئے وسیع و عریض کاؤنٹر پر آ گیا تھا، جہاں ایک مرد اور 6 عورتیں موجود تھیں اور پھر سب اپنے اپنے مخصوص کاموں میں مصروف تھے۔ مسٹر راکی، سپروائزر نے کاؤنٹر کے پیچھے موجود اس مرد سے مخاطب ہو کر کہا، لہجہ مدمانہ تھا۔ یس مسٹر سپروائزر، راکی نے مسکراتے کہا۔ سپروائزر کے سینے پر باقاعدہ سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا۔ یہ پرنس اور اس کے ساتھی ہیں اور چیئر پرسن صاحبہ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ملاقات پہلے سے طے ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ طے تو نہیں، لیکن چیئر پرسن صاحبہ سے ملاقات کا بتایا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گی۔ انہوں نے چیئر پرسن صاحبہ کا نام بھی لے لیا تھا۔ سپروائزر نے اس طرح بیان دینا شروع کر دیا جیسے عدالت میں جج کے سامنے بیان دیا جا رہا ہو۔ سوری پرنس، چیئر پرسن تو کنگ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ پرنس تو پھر پرنس ہوتا ہے، راکی نے منہ بنا کر جواب دیتے کہا۔ اپنا لہجہ درست کرو مسٹر، ورنہ میں دانت باہر نکال دوں گا، سمجھے؟ تروین نے بھوکے بھیڑیے کی طرح غراتے کہا تو نہ صرف راکی بلکہ ارد گرد موجود باقی افراد بھی اغلق چونک کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ سوری سر، سوری، مجھ سے بات کریں سر، ادھر مجھ سے، میں چیف سپروائزر ہوں، جیفری۔ یکلخت ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے یونیفارم کے بجائے سوٹ پہن رکھا تھا تیزی سے چلتا ان کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے کوٹ کے کالر پر چیف سپروائزر کا بیج موجود تھا۔ پہلے مسٹر راکی کے زندہ بچ جانے پر اسے مبارکباد ہو، کیونکہ میرے ساتھی نے صرف میڈم روز میری کا لحاظ کیا ہے، ورنہ وہ ایسے لہجے والوں کو ایک لمحے میں زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تمہاری چیئر پرسن کو معلوم ہوگا کہ اس کے کلب میں 10 منزلہ بلڈنگ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ کر ختم اسی لیے ہو گئی تھی کہ تم نے پرنس سے بات میڈم روز میری سے نہیں کروائی، تو اس وقت اگر تم زندہ رہے تو یقیناً اپنے ہاتھوں سے تمہارے پرزے اڑا دے گی۔ عمران نے بھی غراتے کہا، راکی، چلو تم باقی دن کے لیے آف پر جاؤ۔ چیف سپروائزر نے عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے راکی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، راکی نے ہونٹ بھیجتے کہا اور پھر کاؤنٹر سے سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پر بڑھتا چلا گیا۔ آئیے جناب میرے ساتھ، میں بات کرواتا ہوں۔ چیف سپروائزر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ لہجہ مدمانہ تھا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک خاصے بڑے آفس میں لے کر آ گیا تھا۔ یہ آفس چیف سپروائزر کا تھا۔ تشریف رکھیں، چیف سپروائزر جیفری نے میز کی سائڈ پر موجود کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے کہا اور خود گھوم کر میز کے عقب میں موجود ریوالونگ چیئر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی دوسری سائڈ پر موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے تو جیفری نے بھی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا، 2 نمبر پریس کر دیے، آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جیفری بول رہا ہوں جناب، اپنے آفس سے، جیفری نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی کہا تھا۔ لاؤڈر کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب سن رہے تھے، اس لیے صرف ریسیور اٹھائی جانے والی آواز ہی سنائی دی تھی۔ کوئی خاص بات؟ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری اور سڑتی آواز سنائی دی تو جیفری نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نہ صرف تفصیل بتا دی بلکہ راکی کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی دہرا دی تھی۔ میری بات کروائیں پرنس سے، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیفری نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا تھا۔ جنرل مینیجر رالف سے بات کریں، جیفری نے کہا۔ ہیلو، پرنس بول رہا ہوں، اور اپنی چیئر پرسن کو فون کر کے کہہ دو کہ تمہارا نوٹی بوائے اپنے ساتھیوں سمیت کلب میں موجود ہے، لیکن اسے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس لیے اب 2 صورتیں ہوں گی، اول تو یہ ملاقات ہوگی یا پھر دوسری صورت میں یہ کلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے گا۔ عمران کا لہجہ بات کرتے خشک سے خشک تر ہوتا چلا گیا۔ جناب دھمکیاں نہ دیں، ہم سب شریف لوگ ہیں، میں بات کرواتا ہوں چیئر پرسن صاحبہ سے۔ دوسری طرف سے رالف نے بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جنرل مینیجر نے طنزیہ لہجے میں یہ فکرہ ادا کیا تھا، لیکن چونکہ فون پر خاموشی طاری ہو گئی اس لیے عمران خاموش رہا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی تو جیفری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیفری بول رہا ہوں، جیفری نے مدمانہ لہجے میں کہا۔ یس یس میڈم، بس حکم کی تعمیل ہوگی، جیفری نے یکلخت انتہائی مدمانہ لہجے میں دوسری طرف سے ہونے والی بات سن کر کہا اور اس کے ساتھ ہی
उसने जल्दी से रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, चेयरपर्सन ने आपको फौरी तौर पर स्पेशल ऑफिस में मुलाकात का वक्त दे दिया है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी स्पेशल ऑफिस तक रहनुमाई कर दूं। जेफरी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जाहिर है मैडम रोजमेरी की तरफ से फौरी तौर पर कॉल ने उसका मूड बहाल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट के जरिए 8वीं मंजिल पर पहुंच गए थे, जहां एक पूरा पोर्शन इस अंदाज में बनाया गया था जैसे एक पूरे पोर्शन का कोई ताल्लुक बाकी ना रहा हो। वहां मुसल्ले गार्ड हर तरफ घूम फिर रहे थे। जैसे बड़े हॉलनुमा कमरे में जिस बड़े हॉलनुमा कमरे में उन्हें पहुंचाया गया था, वहां छत और दीवारों पर साइंसी आलात लगे हुए थे, साफ नजर आ रहे थे। तशरीफ रखें, अभी चेयरपर्सन साहिबा तशरीफ ले आएंगी। जेफरी ने मेज की साइड पर मौजूद ऊंची पुष्ट की कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जब मेज की दूसरी तरफ मुकम्मल स्याह लेदर चढ़ी हुई ऊंची पुष्ट की रिवॉल्विंग चेयर मौजूद थी। इमरान और उसके साथी कुर्सियों पर बैठ गए थे। थोड़ी ही देर बाद साइड दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र लेकिन खासे स्मार्ट जिस्म की मालिक औरत अंदर दाखिल हुई तो इमरान उसे देखते ही पहचान गया था और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते उसके साथी भी उठ खड़े हुए। बैठे बैठे, मुझे मालूम है कि इमरान और उसके साथी औरतों से हाथ नहीं मिलाते, इसलिए मैंने आपकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था और मुझे पहली बार इसका बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ था, इसलिए मैं मोहतात हूँ। मैडम रोजमेरी ने आधे ही तेज तेज लहजे में कहा था और वो खुद बारीक लेदर चढ़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। शुक्र करो कि तुम्हें मेरे साथियों से हाथ नहीं मिलाना पड़ा, वरना तुम्हें बाकी दिन हाथों की मालिश करवाना पड़ती। ये खवातीन से हाथ वाकई नहीं मिलाते, लेकिन जब मिला दें तो फिर छोड़ते नहीं, और इस कशमकश में असल नुकसान खवातीन के हाथों का होता है। इमरान ने मुस्कुराते कहा। तो मैडम रोजमेरी बेख्तियार हंस पड़ी थी। जेफरी मैडम रोजमेरी के आते ही ना सिर्फ हॉल से बाहर चला गया, बल्कि हॉल के दरवाजे भी खुदकार अंदाज में बंद हो गए थे। हाँ, तो तुमने मेरे जनरल मैनेजर को धमकियां क्यों दी थी? बोलो, रोजमेरी ने आगे की तरफ झुकते मसनूई गसीरे लहजे में कहा। अगर मैं धमकियां ना देता तो कहाँ मुझे मिलने देने वाली थी। तुम्हें याद है कि तुमसे मुलाकात के लिए वक्त लेने के लिए मुझे अंकल सोबर से घंटों मिन्नत करना पड़ी थी, लेकिन अंकल सोबर हर बार ये कहकर इनकार कर देते कि अगर रोजमेरी ने तुमसे मुलाकात कर ली तो फिर वो मुझे मुड़कर भी नहीं देखेगी। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो मैडम रोजमेरी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम वैसे के वैसे ही हो नॉटी बॉय, रोजमेरी ने हंसते हुए कहा था। और तुम पहले से भी ज़्यादा जवान और स्मार्ट हो गई, इमरान ने कहा था। तो रोजमेरी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी लम्हे एक दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की ट्रॉली धकेलती अंदर आई थी। ट्रॉली पर मकामी मशरूबात की बोतलें मल्टी कलर टिश्यू पेपर से लिपटी हुई मौजूद थी। ट्रॉली मेज के करीब रोककर लड़की ने एक एक बोतल इमरान और उसके साथियों के सामने रखी और फिर आखिर में एक बोतल रोजमेरी के सामने रखकर वो ट्रॉली धकेलती हुई वापस चली गई थी। जब से ये क्लब बना है, तुम लोग पहले मेहमान हो जिन्हें ये मशरूबात पिलाए जा रहे हैं, जबकि मैंने मौजूद मेहमानों के लिए खासी पुरानी शराब का खासा बड़ा ज़ख़ीरा रखा हुआ है। लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान शराब नहीं पीता। रोजमेरी ने मशरूब की बोतल उठाकर उसका सिप लेते कहा। चलो इसी बहाने तुम भी सालों बाद मकामी मशरूब का जायका चख लोगी। इमरान ने सिप लेते कहा। तो फिर रोजमेरी एक बार फिर हंस पड़ी। सॉरी, मैं तुम्हें इमरान ही कहूँगी। प्रिंस कहते हुए मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं तुम्हारी बजाय किसी अजनबी से बात कर रही। रोजमेरी ने मादत खाना लहजे में कहा था। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। हमने देख लिया है कि स्पेशल ऑफिस में ऐसे आलात नस्ब हैं कि यहाँ से बाहर आवाज़ नहीं जा सकती। इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी यहाँ क्या प्लानिंग है? रोजमेरी कदर संजीदा लहजे में बोली थी। ट्विन सिस्टर्स के बारे में या फिर किसी और मामले में? इमरान ने मुस्कुराते कहा। उसे याद था कि जब कारोशा से रेमंड ने फ़ोन पर रोजमेरी से बात करवाई थी तो रोजमेरी ने कहा था कि ट्विन सिस्टर्स को वो बेहद पसंद करती है, इसीलिए इमरान ने ये फिक्रा कह दिया था। पहले भी तुम्हें फ़ोन पर कहा था कि ट्विन सिस्टर्स तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता एजेंट हैं, इसीलिए मैं दरमियान में नहीं आ सकती। तुम अपने तौर पर एक दूसरे से निपटो, और तुमने ये भी कहा था कि अगर वो तुम्हारे मुकाबले पर आएंगी तभी तुम उनके मुकाबले पर आओगे। तुम्हारा टारगेट वो फार्मूला है जो पाकेशिया से लाया गया है। रोजमेरी ने कहा। हाँ, असल टारगेट तो फार्मूला ही है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये फार्मूला यहाँ किस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया है। अगर तुम इस सिलसिले में कोई मदद कर सको तो ठीक, वरना हमें जाने की इजाज़त दो। हम खुद इसे तलाश कर लेंगे। इमरान ने कहा था। कैसे करोगे तलाश? रोजमेरी ने चौंक कर पूछा। सैकड़ों तरीके हैं। ट्विन सिस्टर से पूछ लेंगे कि उन्होंने ये वो फार्मूला किसके हवाले किया है। इससे आगे के बारे में पूछेंगे और फिर चाहे कस्बा के प्राइम मिनिस्टर को उल्टा लटकाना पड़े या फिर सदर को। बहरहाल हमने तो मालूम करना ही है। इमरान ने कहा तो रोजमेरी बेख्तियार चौंक पड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम इस हद तक भी जा सकते हो? रोजमेरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन ना रहा। अपने मुल्क के फार्मूले के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब हम इस गन को खुद ही ओपन करते थे तो उन्होंने इसे क्यों चुराया?
اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی انتہائی قیمتی لیبارٹری تباہ ہو گئی اور اعلیٰ ذہین مالک سائنسدان بھی ہلاک ہو گئے۔ عمران نے اور زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں اس بارے میں ایک ٹپ دوں کہ تم اس لیبارٹری تک پہنچ سکو گے تو تم مجھے حلف دے سکتے ہو کہ تم صرف اپنا فارمولہ ہی حاصل کرو گے اور کسی کو ہلاک نہیں کرو گے۔ روز میری نے کہا، سوری، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، جو مقابلے پر آئے گا اسے مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ عمران نے کہا تھا، چلو ایسے ہی صحیح، جو مقابلے پر نہ آئے اسے تم کچھ نہیں کہو گے۔ روز میری نے کہا تھا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ کھل کر بات کرو۔ عمران نے کہا تھا، میں ٹوئن سسٹرز کو تمہارے ہاتھوں سے بچانا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم ان کا خاتمہ کر دو گے، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ روز میری نے کہا، اگر وہ مقابلے پر نہیں آئیں گی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عمران نے کہا تھا، اسی لیے تو میں تمہیں لیبارٹری کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ٹوئن سسٹرز اور ان کے چیف کرنل ماریو کو بھی اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ روز میری نے کہا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جبکہ سرکاری ایجنسی کے چیف کو اس کا علم نہیں؟ عمران نے کہا تھا، مجھ پر شک مت کرو، میں تمہیں کوئی ڈاج نہیں دینے جا رہی اور نہ ہی کسی ٹریپ میں پھنسانا چاہتی ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنا فارمولہ لے کر واپس چلے جاؤ، اور بس کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم فارمولہ حاصل نہ کر لو گے تب تک تم کاسبہ پر موت بن کر چپٹے رہو گے، اور پھر واقعی ٹوئن سسٹرز بھی مقابلے پر آ سکتی ہیں اور صدر اور پرائم منسٹر کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ سکتی ہیں۔ روز میری نے تیز لہجے میں کہا تھا، تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ تمہیں اس قدر خفیہ لیبارٹری کا علم کیسے ہوا؟ عمران نے کہا، میرے کلب میں اسپیشل رومز بنے ہوئے ہیں جنہیں بک کروا کر لوگ خفیہ ملاقات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی ان کی گفتگو اور معاملات کو سختی سے خفیہ رکھتے ہیں، اس لیے میرے کلب کے اسپیشل رومز دور دور تک مشہور ہیں اور لوگ انہیں قابل استعمال سمجھتے ہیں۔ میرے کلب میں باقاعدہ ایک سیکشن موجود ہے جو ان اسپیشل رومز کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں سے کسی قسم کی لیکیج نہ ہو سکے، لیکن حکومت قاصبہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے طور پر ان اسپیشل رومز میں ہونے والی گفتگو کو سنیں اور ٹیپ کریں۔ اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے ملک اور حکومت کے خلاف کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہو جس کے نتیجے میں ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہو یا ملک تباہ ہو سکتا ہو، یا پھر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو انتہائی اہم ہو، تو ہم اسے حکومت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوں گے، اور حب الوطنی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارا کاروبار بھی ہے اور ہمارا لوگوں پر اعتماد بھی، اسی لیے ہم خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں کہ ملک کے خلاف انتہائی اہم بات ریکارڈ کی جائے، ورنہ ٹیپ اور تصاویر واضح کر دی جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت نے ہماری طرف سے شاید سال میں ایک معلومات بھجوائی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور پھر ہمارا اعتماد بھی قائم چلا آ رہا ہے۔ جب تم نے کاروشا سے فون پر بات کی تو مجھے خیال آیا کہ تمہاری آمد کا یہاں کی حکومت اور ایجنسیوں کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا اور وہ تمہارے خلاف یہاں لازماً جال بچھا رہی ہوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایجنسیاں خفیہ گفتگو کے لیے ہمارے ہی اسپیشل رومز استعمال کرتی ہیں، اس لیے میں نے اسپیشل روم سیکشن کے انچارج کو بلا کر کہہ دیا کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں، اے ایم گن کے فارمولے کے بارے میں یا پھر پاک ایشیا کے ایجنٹوں کے بارے میں کوئی خفیہ بات چیت سامنے آئے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ چنانچہ آج ہی ایک ٹیپ مجھے بھجوائی گئی ہے، اس میں پاک ایشیا ایجنٹوں کا ذکر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹیپ میں موجود گفتگو میں تمہارے نام کا اشارہ ہے۔ یہاں لیبارٹری کا سائنسدان ڈاکٹر رچرڈ کسی غیر ملکی ایجنٹ سے فارمولے کا سودا کر رہا ہے۔ ان کی گفتگو کے درمیان پاک ایشیائی ایجنٹوں کا بھی ذکر ہے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر کے حکم پر لیبارٹری انچارج ڈاکٹر شیفر نے لیبارٹری میں 3 ماہ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا سے لایا گیا اے ایم گن کا فارمولہ ڈاکٹر شیفر والی لیبارٹری میں بھجوایا گیا۔ میڈم روز میری نے مسلسل بولتے کہا، ویری گڈ آنٹی جینس، تم نے تو کمال کر دیا، سارا مسئلہ حل کر دی۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے تو تم مجھے روز میری کہتے رہے، اب اچانک تم میرا خاندانی نام جینس کیسے یاد آ گیا؟ روز میری نے مسکراتے کہا، انکل سوبرس جب تم سے بےحد خوش ہوتے تو تمہیں جینس کہہ کر پکارتے تھے، ورنہ عام حالات میں تو وہ روز میری ہی کہا کرتے تھے، اور میں انکل سوبرس مرحوم کا پیارا بھتیجا ہوں، اس لیے تم نے مجھے یہ بات سنا کر خوش کر دیا اور میں نے تمہیں جینس کہہ دیا۔ عمران نے وضاحت کرتے کہا تو روز میری بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ سوبرس تمہارے بارے میں ٹھیک کہا کرتا تھا کہ تمہارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے، کہ سوال کرنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ روز میری نے مسکراتے کہا، کیا وہ ٹیپ تم ہمیں سنوا سکتے؟ عمران نے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط پر کہ تم اسے میرے نام سے لیک نہیں کرو گے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میرے کلب کا اعتماد ختم ہو جائے گا، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ میں نے برسوں اس کا اعتماد قائم رکھنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ روز میری نے جواب دیتے کہا، وعدہ رہا تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا۔ عمران نے حلف گلے انداز میں ہاتھ اٹھاتے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم جو کہتے ہو وہی کرتے ہو۔ روز میری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر موجود
किसी बटन को प्रेस कर दिया था तो हॉल का एक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मेज़ के करीब आकर रुक गया। लीडर को कहो मुझे स्पेशल फ़ोन पर कॉल करे, रोज़मेरी ने कहा था। यस मैडम, नौजवान ने जवाब दिया और फिर वापस मुड़ गया। तो रोज़मेरी ने दराज खोलकर इसमें से मौजूद एक सुर्ख रंग का फ़ोन निकाल कर अपने सामने रख लिया था। यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ से बाहर फ़ोन नहीं किया जा सकता और बाहर से अंदर राब्ता स्पेशल फ़ोन पर ही हो सकता है, रोज़मेरी ने कहा तो इमरान और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर थोड़ी ही देर बाद सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो रोज़मेरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। लीडर, तुमने मुझे टेप नंबर 1213 के बारे में बताया था। वो टेप सुनना चाहती हूँ। टेप और माइक्रो टेप रिकॉर्ड भी पहुँचा दो, रोज़मेरी ने सख्त लहजे में कहा था और रिसीवर रखकर उसने फ़ोन को उठाकर मेज़ की दराज खोलकर उसमें रख दिया था और फिर थोड़ी ही देर बाद उसके हुक्म की तामील कर दी गई। रोज़मेरी ने माइक्रो टेप रिकॉर्डर में से एडजस्ट किया और उसका बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दो आदमियों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। इमरान और उसके साथी रोज़मेरी के साथ खामोश बैठे ये गुफ्तगू सुनते रहे। जब टेप खत्म हुई तो रोज़मेरी ने बटन ऑफ कर दिया। ये डोंजे अपने नाम के लिहाज से तो फ्रांस का बाशिंदा लगता है और इसका लहजा भी फ्रांस ही है, इमरान ने कहा था। हाँ ऐसा ही है, इस टेप को एडिट करके हुकूमत को भिजवाया जाएगा। मैंने इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया है और मुझे जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक डोंजे फ्लावर व्यू रिहायशी एरिया की कोठी नंबर 101 में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है, जबकि डॉक्टर रिचर्ड जिस लेबॉर्ट्री में काम करता है वो कास्बा के मारूफ सनती इलाके बैक्स में है, रोज़मेरी ने कहा था। इस डोंजे की कोई तस्वीर, इमरान ने कहा था। नहीं, तस्वीर का तो मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना हासिल कर ली जाती, रोज़मेरी ने जवाब देते कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, अब हमें इजाज़त दो और बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम किसी सूरत दरमियान में नहीं आएगा, इमरान ने उठते कहा और रोज़मेरी भी इमरान के साथ ही उठ खड़ी। और ये भी बता दूं कि कालोज कानूनी की कोठी जिसमें तुम रिहाइश पजीर हो और जहाँ मौजूद कार में सवार होकर तुम क्लब आए हो, इन सब का बज़ाहिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हो, रोज़मेरी ने कहा। मुलाजिम रोनाल्ड का ताल्लुक तो तुमसे, इमरान ने कहा। नहीं, इसका भी कोई ताल्लुक बरह रास्त मुझसे या फिर मेरे क्लब से नहीं, और वैसे भी वो इंतहाई काबिल एतमाद आदमी, रोज़मेरी ने कहा था। ओके, एक बार फिर इन मालूमात के लिए शुक्रिया, इमरान ने कहा। ओके, हाँ, अरे हाँ, वो तो मैं टोकन मुआवजा भी तो लेना था, वो लेना तो मुझे याद ही नहीं रहा, रोज़मेरी ने मुस्कुराते कहा। 2-4 टोकन इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे ही देकर वापस चला जाऊंगा, इमरान ने कहा तो रोज़मेरी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और इमरान आगे की तरफ बढ़ गया था। जोलीन और मोगी दोनों ग्रेटास पहाड़ी इलाके से वापस दारुल हुकूमत गाइड तक पहुंच चुकी थी और गाइड पहुंचते ही वो सीधी अपने सेक्शन हेडक्वार्टर आई थी। इन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि उन्हें ग्रेटास में कुछ हासिल ना हो सका था सिवाय इस मफरूज़े के कि वहाँ से कोई पाक एशिया एजेंट किसी बड़े टायरों वाली और फिर बड़ी मजबूत जीप में गार्ड गए हैं। इसीलिए यहाँ आई थी कि अपने सेक्शन के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल हेडक्वार्टर से इस जीप के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। गाइड में जगह जगह ट्रैफिक कंट्रोल टावर मौजूद थे जो शहर की सड़कों पर चलने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को न सिर्फ कंट्रोल में रखते थे बल्कि उनकी निगरानी भी करते थे ताकि किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में शोबा हादसात में मौजूद गश्त पर मामूल ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर उन तक पहुंच सके। जोली ने कुर्सी पर बैठते रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ट्रैफिक हेडक्वार्टर का नंबर दें, जोली ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। जोली ने क्रैडल दबाकर छोड़ा और फिर टून आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ट्रैफिक हेडक्वार्टर, राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ट्रैफिक कमांडर रॉबर्ट से बात करवा दें, मैं फार्टून से बोल रही हूँ, जॉली ने कहा था। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, ट्रैफिक कमांडर। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ट्विन सिस्टर्स, जॉलीन बात करी, रॉबर्ट, जॉली ने कहा था। क्योंकि रॉबर्ट से इन दोनों बहनों की अक्सर क्लबों में मुलाकात होती रहती थी और रॉबर्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। यस मैडम, हुक्म, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। एक बड़ी और मजबूत जीप लेटास से गाइड आई है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4 मर्द और 2 औरतें सवार थीं। इस जीप में ताज़ा तरीन माम इस जीप के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, जॉली ने कहा। ओके, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, जब इसके बारे में मालूमात मिलेंगी तो आपको फ़ोन पर अपडेट कर दूंगा। आप अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में हैं या कहीं और, रॉबर्ट ने जवाब दिया। सेक्शन हेडक्वार्टर में ही हूँ, लेकिन जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके इसका सुराग लगाओ। इसमें सवार अफराद कास्बा के दुश्मन एजेंट हैं और फिर ताख़ीर होने पर कास्बा के मफाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, जॉली ने कहा था। मैं समझता हूँ मैडम, आप बेफिक्र रहें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, रॉबर्ट ने कहा था और इसके साथ ही जॉली ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद मोगी कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, क्या अब यहीं बैठी रहोगी या फिर कोई काम भी करना है, मोगी ने कुर्सी पर बैठते कहा। बाहर जाकर तो हम क्या ही कर सकते हैं सिवाय आवारागर्दी के। मैंने ट्रैफिक कमांडर रॉबर्ट को कह दिया है कि वो मालूमात हासिल करके हमें फौरी इत्तला दे।
اس کے کسی نہ کسی سینٹر نے لازمن اس جیپ کو مارک کیا ہوگا، جولین نے کہا تھا۔ رابرٹ تو انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے، سوائے لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے اور اسے آتا ہی کیا ہے؟ کسی ذمہ دار آدمی سے بات کرنی تھی نا، موگی نے منہ بناتے کہا۔ وہ ٹریفک کمانڈر اور ایسے لوگ جو عام حالات میں کلنڈر نظر آتے ہیں نا، وہ ڈیوٹی کے دوران بے حد ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ چلو دیکھ لیں گے، میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے کیونکہ کم از کم 2-3 روز تک تو تمہیں کوئی اطلاع اس رابرٹ کے ذریعے نہیں مل سکے گی، موگی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تم بتا دو کس سے بات کی جائے، تمہارا فیوریٹ آدمی کون سا ہے، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ رابرٹ تمہارا فیوریٹ آدمی ہے؟ نان سینس، اب اگر ایسی کوئی بات کی نا تو گولی مار دوں گی، یہ میری برداشت سے باہر ہے کہ میری ٹوین سسٹر چاہے احمق ہی کیوں نہ ایسے غلط آدمی کو فیوریٹ سمجھے، موگی نے اس سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں بات کی تھی۔ اور تم کیا کرتی ہو، کیا یونیورسٹی کے پروفیسروں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ البتہ جس قدر احمق نوجوان کلب میں آتے ہیں نا، وہ سب تمہارے لیے تو باعث کشش ہوتے ہیں، جولین نے منہ بناتے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی تو جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ لاؤڈر کا بٹن پریس کر دو، موگی نے کہا تو جولین نے لاشعوری انداز میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ٹریفک کمانڈر رابرٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ جولین بول رہی، جولین نے فاتحانہ انداز میں موگی کی طرف دیکھتے کہا، کیونکہ موگی نے کہا تھا کہ رابرٹ نکما آدمی ہے اور اس کال کا نہ جانے کتنے دن انتظار کرنا پڑے، لیکن اس کی کال فوراً ہی آ گئی تھی۔ میڈم، رپورٹ ملی ہے کہ آپ کافی بڑی اور طاقتور جیپ کو گائیڈ میں دیکھا گیا ہے جس میں 4 مرد اور 2 عورتیں سوار تھیں، لیکن یہ مرد اور ایک عورت یورپی نژاد تھے جبکہ ایک عورت سوئس نژاد تھی، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، رابرٹ نے کہا۔ جب میں نے انہیں ایجنٹ کہا ہے تو کیا وہ میک اپ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ احمق ہیں کہ اپنے اصل چہروں کے ساتھ گھومتے پھریں گے؟ جولی نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ اوہ یس میڈم، ان معاملات میں تو آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی اطلاع ملتی ہے میں آپ کو فون کروں گا، رابرٹ نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ اوکے، میں فون کا انتظار کروں گی، جولین نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ احمق آدمی ہے، موگی نے کہا۔ اپنے کام میں ہوشیار ہے، دیکھا کتنی جلدی اس نے جیپ ٹریس کر لی، جولین نے کہا۔ اب جیپ سامنے آئی تو ملے گی نہ جانے وہ اس جیپ کو سڑک پر بھی لے آتے ہیں یا کہیں، موگی نے کہا تھا۔ ہاں تمہاری بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہم ان کی جیپ کو ٹریس کریں، جولی نے جواب دیتے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی تمہاری اور اس رابرٹ کی طرح احمق ہیں، وہ یہاں پکنک منانے آئے ہیں کہ جیپ پر سوار ہو کر سڑکوں پر چکر لگاتے پھریں گے، موگی نے منہ بناتے کہا۔ اچھا جو بھی ہوگا سو ہوگا، لیکن تم تو چپ رہو، خواہ مخواہ بولتی رہتی ہو، جولی نے اسے ڈانٹتے کہا تو موگی بجائے غصہ کھانے کے الٹا کلکلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں غصہ دلا کر لطف آتا ہے، تمہارا چہرہ بیکی بلی جیسا ہو جاتا ہے، موگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اپنی بات کا خود ہی لطف لے رہی۔ بلی تو تم ہوگی، میں تو شیرنی ہوں، شیرنی، جولی نے کہا تھا۔ چلو تم شیرنی بن جاؤ، لیکن بھوکی شیرنی کو کبھی دیکھا ہے؟ لومڑی لگتی ہے، موگی بھلا کہاں باز آنے والی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر خود ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ ہیلو، ٹریفک کمانڈر رابرٹ بول رہا ہوں، کمانڈر رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ یس، جولین بول رہی، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، آپ کی مطلوبہ جیپ کالوچ کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں موجود ہے، رابرٹ نے کہا تو جولین اور موگی دونوں بے اختیار چونک پڑی۔ کیسے معلوم ہوا؟ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ جولی نے تیز لہجے میں کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ جیپ کو جس میں 6 افراد سوار تھے کالوچ کالونی کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے، اور پھر یہ جیپ کالوچ کالونی میں داخل ہوئی ہے، تو میں نے خصوصی خلائی سیارے کے ذریعے کالوچ کالونی کا فضائی منظر چیک کرنے کے لیے احکامات دیے تو مجھے ابھی رپورٹ ملی کہ کالوچ کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں جیپ موجود ہے۔ اب خصوصی خلائی سیارے سے کلوز ویو سسٹم سے چیک کر لیا گیا کہ مطلوبہ کار یا پھر جیپ کوٹھی میں موجود ہے یا نہیں۔ کوٹھی کے مالک کے بارے میں تو سٹی اتھارٹی ہی بتا سکتی ہے، رابرٹ نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، جولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور ساتھ ہی پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر ایک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ولیم بول رہا ہوں میڈم، دوسری طرف سے سیکشن ہیڈ کوارٹر انچارج کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اب ہمارا کوئی آدمی تو اسپتال میں نہیں ہے، سب واپس آ گئے ہیں نا، جولین نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا تو جولین نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دینا، موگی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ خطرناک ایجنٹ ہیں، ان کو یہاں لا کر راڈ میں جکڑ کر ان سے بات ہوگی، جولین نے کہا تو پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، موگی بھی سر ہلاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 کاریں اور ایک اسٹیشن ویگن سیکشن ہیڈ کوارٹر سے نکل کر تیزی سے کالوچ کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں کاریں
कोठी से दूर रखना होगी। हो सकता है कि अंदर से निगरानी का कोई इंतजाम किया गया, मोगी ने कहा था। हाँ, लेकिन हम दोनों में से एक कार से बाहर निकलेगी। अगर हम दोनों इकट्ठी नजर आ गई तो फिर फौरन समझ जाएंगे कि हम ट्विन सिस्टर्स हैं। जॉलीन ने कहा। ओके, जैसे तुम कहो। मैं कार में बैठ जाऊंगी, मोगी ने कहा तो जॉलीन बेख्तियार मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद वो करूज कॉलोनी में दाखिल हो गए और फिर 12A कोठी से कुछ फासले पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में उन्होंने दोनों कारें और फिर स्टेशन वैगन रोकी थी। फिर जॉलीन कार से नीचे उतर आई थी, जबकि मोगी कार में बैठी रही। तुम सब कार में ही रहोगे, मैं अकेली जाऊंगी, जॉलीन ने कार से उतरते कहा था। साथ मौजूद दूसरी कार और फिर स्टेशन वैगन में मौजूद अपने साथियों से कहा और फिर तेजी से मुड़कर पार्किंग से बाहर निकल गई थी। कोठी नंबर 12A के साइड स्ट्रीट में दाखिल होकर वो इत्मीनान से आगे बढ़ने लगी, जैसे वो इस इलाके की रहने वाली हो, चहलकदमी के लिए घर से निकली हो। उसने लेदर जैकेट और फिर जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। कोठी के दरमियान में पहुंचकर उसने इर्द गिर्द देखा और फिर जब जेब से गैस पिस्टल निकालकर उसका रुख सामने दीवार के ऊपर करके उसने एक के बाद दीगरे 4 कैप्सूल अंदर फायर कर दिए थे और फिर तेजी से गैस पिस्टल वापस जेब में डाल दिए थे। ये सारा अमल उसने इंतहाई तेजी और फुर्ती से किया था कि कोई इसे चेक कर रहा हो तो इस अमल की पूरी तरह समझ ना सके। कुछ आगे बढ़ने के बाद जॉलीन वापस मुड़ गई और इस बार फिर तेज कदम उठाती सड़क पर पहुंची थी। उसने एहतियात से सड़क क्रॉस की और फिर चंद लम्हों बाद वापस पब्लिक पार्किंग में पहुंच गई थी, जहां उनकी गाड़ी और स्टेशन वैगन मौजूद थी। उसे देखकर मोगी कार से बाहर आ गई क्योंकि उसने देख लिया कि बेहोश कर देने वाली गैस कोठी के अंदर फायर हो चुकी है और अब अंदर से चेकिंग का सवाल ही खत्म हो गया था। फ्लिप, जॉलीन ने स्टेशन वैगन में मौजूद एक आदमी से कहा तो वो तेजी से वैगन से बाहर आया था। तुम जाकर कोठी के अगले हिस्से की तरफ से अंदर कूद जाओ, फिर फाटक खोल दो, लेकिन ख्याल रखना हो सकता है कि कोई वहां बेहोश ना हुआ हो, जॉली ने कहा था। यस मैडम, फिलिप ने कहा और तेजी से सड़क की तरफ बढ़ गया था। क्योंकि बेहोश ना हुआ क्यों बेहोश ना हुआ होगा, मोगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है, जॉली ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो मोगी शायद वहां मौजूद दूसरे साथियों की वजह से खामोश हो गई थी। फिलिप कोठी की अगली गली में जाकर इनकी नज़रों से ओझल हो गया। कोठी का फाटक उन्हें दूर से नजर आ रहा था, जो बंद था। ये कोठी किसकी हो सकती है, मोगी ने कहा। तुम्हें मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन एजेंटों को सहूलत फराहम करना मुल्क के साथ गद्दारी है, जोली ने कहा तो मोगी सिर सर हिलाने पर इत्तेफाक कर चुकी। तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें छोटा फाटक खुलता दिखाई दिया तो वो सब चौंक पड़े थे। दूसरे लम्हे फिलिप बाहर आ गया था और उसने उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिला दिया था। आओ चले, जॉलीन ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मोगी भी साइड सीट पर बैठ गई, जबकि उसके बाकी साथी भी दूसरी कार और स्टेशन वैगन में सवार हो गए थे। और फिर तीनों गाड़ियां ट्रैफिक वन वे होने की वजह से जब चक्कर काटकर जब दूसरी तरफ से कोठी नंबर 12A के गेट पर पहुंची तो वहां फ्लिप तेजी से वापस अंदर चला गया था और चंद लम्हों बाद ही उसने बड़ा फाटक खोल दिया तो जॉलीन कार के अंदर आ गई थी। उसके पीछे उसके साथियों की कार और स्टेशन वैगन भी अंदर ही दाखिल हो गई थी और फिर कारें साइड पर रोककर वो सब कारों और स्टेशन वैगन से नीचे उतर आए थे, जबकि फ्लिप फाटक बंद करके वापस आ गया था। वहाँ एक कार और एक बड़ी ताकतवर जीप पहले ही मौजूद थी। अंदर जाकर चेक करो कि कितने अफराद बेहोश पड़े हैं, जॉलीन ने अपने साथियों से कहा तो वो दौड़ते हुए इमारत की जाने बढ़ गए, जबकि एक आदमी बाहर मौजूद था। मैडम, अंदर 2 औरतें और एक आदमी बेहोश पड़ा है। निकम्मी, निकी कह रहा था कि वो इस आदमी को जानता है, इसका नाम रोनाल्ड है और रोनाल्ड मकामी है, फिलिप ने कहा था। वो अगर मुलाजिम है तो फिर बाकी 4 मर्द कहाँ हैं? जीप तो वाकई यहाँ मौजूद है और एक कार भी मौजूद है, जोली ने कहा था। यहाँ 2 कारें होंगी, एक कार वो 4 मर्द ले गए होंगे, मोगी ने जवाब देते कहा। फिर तो उनकी वापसी का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि असल लोग तो वही हैं। ये स्विस औरत और फिर दूसरी औरत यकीनन इतनी अहम नहीं होंगी, जोली ने कहा। लेकिन इनसे ये तो मालूम हो सकता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। ऐसा करते हैं, दोनों औरतों और रोनाल्ड को उठाकर हेडक्वार्टर ले जाते हैं। फिलिप और दूसरे साथियों को यहाँ छोड़ जाते हैं। जैसे ही वो चारों आएंगे उन्हें बेहोश करके वो ले आए, मोगी ने कहा था। ये लोग फिलिप और उसके साथियों के बस के नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि इस कोठी के अंदर 0 BS लगा देते हैं। इस वजह से इस कोठी में होने वाली तमाम गुफ्तगू हेडक्वार्टर मौसूल हो जाएगी और फिल्में भी फिर आसानी से इन पर हाथ डाला जा सकता है, जॉलीन ने कहा तो मोगी ने भी उसकी तायीद कर दी थी और जॉलीन अहकामात देने की शुरू हो चुकी थी। इन दोनों बेहोश औरतों और बेहोश मर्द को उठाकर वैगन में डालो और पॉइंट 3 पर पहुंचा दो, जॉलीन ने कहा तो करीब खड़ी मोगी बेख्तियार चौंक पड़ी थी। सेक्शन हेडक्वार्टर ले जाएं इन्हें, वहाँ मामलात महफूज होंगे, मोगी ने कहा था। नहीं मोगी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन्हें हेडक्वार्टर नहीं ले जाना चाहिए, जॉलीन ने कहा था। तुम तो न जाने क्यों यह अखलक बेहद अक्लमंद हो गई हो, मोगी ने कहा था। इसीलिए तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगी और असल में तो तुम अक्लमंद हो गई हो। मैं तो शुरू से ही अक्लमंद थी, जॉलीन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ज़रा सी तारीफ क्या कर दो मैडम तो पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गई,
میرے بارے میں تو تم نے ٹھیک ہی کہا، لیکن اپنے بارے میں نہیں، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے دو عورتیں اور ایک مرد کو کاندھوں پر ڈالے ان کے ساتھی اندر سے باہر آتے دکھائی دیے، تو وہ دونوں بھی اپنی لڑائی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہمیں اندر کی تلاشی لینی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے، جولین نے کہا تھا۔ یہ جٹ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے ان کے کاغذات کے، جو ایسے لوگ مشن کے دوران خصوصاً اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ویسے 0 BS تو لگانا ہے، میں لگا دیتی ہوں، یہ کار کی سیٹ کے نیچے باکس میں موجود ہے، موگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کار کی جانب مڑ گئی تھی۔ اس نے کار کا سائڈ کا دروازہ کھولا اور پھر سیٹ اٹھا دی تھی۔ نیچے ایک باکس موجود تھا جس میں اسلحہ اور دیگر چیزیں موجود تھیں۔ چند لمحے تلاش کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ بظاہر پلاسٹک کی چھوٹی سی بنی ایک ڈبیا تھی، لیکن جیسے مکھیاں جیسے مکھیاں مارنے والی ایک گیس فائر کرنے والا کوئی آلہ، لیکن یہ جدید آلات میں سے ایک تھی۔ اس سے نکلنے والی ریز چھت والے تمام کمروں میں خود بخود پھیل جاتی تھی، اور پھر ان کمروں میں موجود گفتگو ہوتی ہے یا پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب ان کے ریسیور کے ذریعے نہ صرف سنا جا سکتا تھا بلکہ اسکرین سے تصویریں بھی بنائی جا سکتی تھیں، اور اس کی رینج بھی سینکڑوں میٹر تھی۔ سیٹ بند کر کے موگی نے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر اندر عمارت کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ایسی جگہ لگانا پھر جہاں پر چیک نہ ہو سکے، جولی نے پیچھے سے آواز دیتے کہا، لیکن موگی نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے اس نے جولین کی آواز سنی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاروں اور اسٹیشن ویگن میں وہ سب سوار ہو کر تیزی سے پوائنٹ 3 کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے، جو ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں بنایا گیا تھا۔ کار تیزی سے دارالحکومت گائیڈ کی چوڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر اور رگبی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پرائم روز کلب واپس جا رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ شاید کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، صفدر نے کہا تھا۔ ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ آپ آتے ہوئے کسی دوسرے راستے سے آئے تھے، لیکن جاتے کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، صفدر نے کہا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم کالوج کالونی جا رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اور کہاں جانا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تھا۔ عمران صاحب، فلاور ویو ایریا جا رہے ہیں، جہاں ڈونجے کی رہائش ہے، اگبی سیٹ پر بیٹھے کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا اس وقت وہ کوٹھی میں موجود ہوگا؟ اس وقت تو مشکل سے ہی لوگ گھروں میں موجود رہتے ہیں، وہاں تو پچھلی رات ریڈ کرنا چاہیے، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ ہاں، موجود نہیں ہوگا، چلو موجود نہیں ہوگا تو کوٹھی اور اس کے ارد گرد کا ایریا دیکھ لیں گے۔ ایسے میں اس ایریا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا نام فلاور ویو، کہ وہاں فلاور ویو موجود بھی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ اب تو الٹا نام رکھنے کا رواج ہو گیا ہے نا۔ کلین ٹاؤن یعنی پھر صاف ستھرا ایریا، اور پھر وہاں دھول گرد اڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے، نام ہوگا فلاور ٹاؤن، اور وہاں بھی گوبھی کے پھول نظر آئیں گے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تھی۔ اگر نام بھی موجود ہوگا تو اس کا کوئی ملازم تو ہوگا، اس کی گرد پر انگوٹھا رکھ کر معلوم کر لیں گے وہ کہاں ہے۔ خاموش بیٹھے تنویر نے اچانک بولتے کہا، دیکھا، اسے کہتے ہیں کام کرنا، تم تو شاید واپس جا کر سہولیہ کی خیریت پوچھنا چاہتے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور آپ مس جولیا کے ڈر کی وجہ سے واپس جانے سے گریز کر رہے ہیں؟ صفدر نے جواب دیتے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر بھی اس بار ہنسنے میں ان کے ساتھ شامل تھا کہ عمران کے جولیا سے ڈرنے کی بات کی گئی تھی۔ عمران صاحب، یہ ڈونجے اگر کرانسی ایجنٹ ہے تو پھر کاسبا والے سے چیک کیوں نہیں کرتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ اس لیے کہ کرانس بھی یورپی ملک ہے اور کاسبا بھی، عمران نے جواب دیتے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یورپی ممالک میں رہنا تو منع نہیں، لیکن بہرحال دوسرا ملک دوسرا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کاسبا کی اس لیبارٹری سے باقاعدہ فارمولہ خرید کر فرانس لے جا رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ یورپ ہو یا کرائمیا، یا پھر مغرب کا کوئی ملک، یا پھر کوئی قوم، یہاں دولت کی پوجا کی جاتی ہے، سوائے چند افراد کے باقی سب لوگ دولت کے پیچھے پاگل رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں دولت خرچ کر کے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جس کا شاید مشرق کے لوگ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہاں کی ایجنسیوں کو ڈونجے کے بارے میں یقیناً علم ہوگا، لیکن اپنے مفاد کی خاطر وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا تھا۔ عمران صاحب، جو ٹیپ ہم نے سنا ہے اس میں تو ڈونجے نے چیف سے بات کی ہے، کیا وہ بھی یہاں موجود ہوگا؟ صفدر نے کہا تھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، یہاں ہو بھی سکتا ہے اور فرانس میں بھی، عمران نے کہا تھا۔ مجھے تو عمران صاحب کی خوش قسمتی پر اشک آ رہا ہے کہ لیبارٹری کی طرح سامنے آ گئی جسے اس قدر سیکرٹ رکھا گیا تھا اور یہاں کی ایجنسیوں کے ہیڈز کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا گیا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوش قسمتی عمران صاحب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، صفدر نے کہا تھا۔ ساتھ ساتھ نہیں بلکہ عقب میں رہتی ہے تاکہ میری نگرانی کرتی رہے، عمران نے کہا۔ عقب میں؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر کا مطلب روشنی ہوتا ہے، اور روشنی کو ہی خوش قسمتی کہا جاتا ہے، اور تنویر عقب میں بیٹھا ہے۔
عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے کہا تو تنویر صرف مسکرایا، جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ عمران صاحب، اب آپ ڈونجے سے کیا معلوم کریں گے؟ صفدر نے کہا تھا۔ یہی کہ لیبارٹری کہاں ہے، اس کا راستہ کدھر ہے اور کیا معلوم کرنا ہے؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار رہائشی ایریا کی جانب موڑ دی تھی۔ یہاں واقعی سڑک کے دونوں طرف میں رہائشی انتہائی خوبصورت پھولوں کے تختے موجود تھے جو نظروں کو بے حد بھلے لگتے تھے۔ گڈ، یہ تو واقعی فلاور ویو ایریا۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیا نمبر بتایا تھا روز میری نے کوٹھی کا؟ عمران نے کہا 101۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے سائز کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کار روک دی گئی تھی۔ ستون پر 101 نمبر خاصا واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیم پلیٹ موجود تھی جس پر کسی پروفیسر کا نام لکھا تھا اور نیچے ڈگریوں کی قطار تھی۔ کسی ڈاکٹر یا پروفیسر کی کوٹھی ہے، کہیں روز میری نے ہمیں غلط راہ پر تو نہیں بھیج دیا؟ صفدر نے کہا تھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اب وہ باقاعدہ اپنے نام سے تو یہاں رہائش گاہ نہیں لے سکتا، عمران نے کہا اور پھر کافی فاصلے پر بنی پبلک پارکنگ میں عمران نے کار لے جا کر روک دی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرے خیال سے تو اندر گیس فائر کر دی جائے، پھر اندر داخل ہوا جائے گا، عمران نے کہا تھا۔ کیا ضرورت ہے، بس اس ڈھونچے کو ہی پکڑنا ہے نا، باقی سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں، عقب میں بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا۔ نہیں تنویر، یہ علاقہ بے حد گنجان ہے، یہاں فائرنگ ہوتے ہی پولیس پہنچ جائے گی، اسی لیے عمران صاحب کا خیال درست ہے، تنویر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ صفدر، تمہاری جیب میں گیس پسٹل ہے، تم جا کر سائڈ سے اندر کیپسول فائر کر دو اور پھر اگبی طرف سے جا کر پھاٹک کھول دو، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے کب گیس پسٹل لیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے جیب میں ڈالا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت تو پڑ ہی جائے گی، عمران نے جواب دیتے کہا تھا، جبکہ اس دوران صفدر سڑک کراس کر کے ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عمران بھی کار سے نیچے اتر آیا تھا، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی کار سے اترے اور پھر وہ پارکنگ سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے واپس مطلوبہ کوٹھی کے سامنے رخ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سائڈ روڈ پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ صفدر بھی وہاں نظر نہ آ رہا تھا، شاید وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کوٹھی کے تقریباً سڑک کے درمیان موجود بینچوں پر اس انداز میں بیٹھ گئے تھے کہ جیسے اس طرف موجود پھولوں کا نظارہ کر رہے ہوں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور صفدر باہر آ گیا تھا۔ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو ہاتھ ہلا کر کوٹھی میں آنے کا مخصوص اشارہ کر دیا تھا۔ کیپٹن شکیل، تم کار لے کر آؤ، میں اور تنویر یہیں سے آگے بڑھ جائیں گے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اٹھ کر واپس پارکنگ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ عمران اور تنویر دونوں اٹھ کر سامنے موجود سڑک کی طرف چل پڑے تھے۔ تب سڑک کراس کر کے وہ دونوں صفدر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کتنے افراد بے ہوش ہیں اندر؟ عمران نے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، میں تو اگبی طرف سے سیدھا ادھر آیا ہوں، اب چیک کر لیتے ہیں، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ تم یہیں رکو، کیپٹن شکیل کار لا رہا ہے، اور تنویر تم اگبی طرف جا کر خیال کرو، میں اندر جا کر چیکنگ کرتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے عمارت کی اندرونی طرف بڑھ گیا تھا۔ کوٹھی زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن اسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک کمرے میں اسے ایک آدمی ٹی وی کے سامنے کرسی پر ضلع سے انداز میں بیٹھا نظر آیا تھا۔ ٹی وی بھی آن تھا لیکن وہ آدمی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر شراب کی بوتل اور ایک گلاس موجود تھا، گلاس میں بھی خاصی مقدار میں شراب موجود تھی۔ اسے دیکھتے عمران سمجھ گیا کہ یہی ڈونجے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کے خط و خال ہی واضح کر رہے تھے کہ فرانس نژاد لگتا ہے۔ عمران نے ٹی وی آف کر دیا تھا اور پھر باقی کمروں کی چیکنگ شروع کر دی۔ وہاں مزید 4 افراد بے ہوش پڑے ملے جن میں 2 مسلح گارڈ تھے جبکہ 2 یقیناً ملازم تھے، اور یہ چاروں ایک کمرے کے میز کے گرد سے کرسیوں پر بے ہوشی کے عالم میں ڈھل کے نظر آ رہے تھے۔ اسلحہ انہوں نے کرسیوں کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ عمران نے واپس جا کر ڈونجے کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر اسے لے کر وہ کمرے سے باہر برآمدے میں آ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کار لے کر اندر آ چکا تھا۔ کار یہاں برآمدے میں لے کر آ جاؤ، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل جو صفدر کے ساتھ کار کے قریب کھڑا تھا جلدی سے کار میں بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد ہی کار برآمدے کے قریب آ کر رک گئی۔ صفدر، تم تنویر کو بلاؤ، ہم نے فوری واپس جانا ہے، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا سائڈ راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے کار کا اگبی دروازہ کھولا اور ڈونجے کو دونوں سیٹوں پر دھیان سے ڈال کر اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ وہ کار چلنے پر رول نہ ہو جائے۔ پھر عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ صفدر نے آگے بڑھ کر بڑا پھاٹک کھول دیا تھا۔ عمران صاحب، میں بڑا اور چھوٹا پھاٹک اندر سے بند کر کے اگبی طرف سے باہر آؤں گا کیونکہ یہاں چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا بغیر تالے کے بند ہو تو پولیس چیک کرتی ہے، صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
عمران نے کار باہر نکال کر روک دی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل اور تنویر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ صفدر نے بڑا پھاٹک اندر سے بند کر دیا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو بھی اندر سے بند کر دیا تھا، جبکہ عمران نے کار آگے بڑھا دی اور پھر ایک مخصوص سی جگہ پر اس نے کار روک دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد صفدر واپس آتا ہوا دکھائی دیا تھا اور پھر وہ سائڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں موجود دوسرے افراد کا خاتمہ کر دیا ہے یا نہیں؟ اگلی سیٹ پر موجود تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ ملازم تھے، انہیں ہلاک کر کے کیا حاصل ہوتا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ پولیس کو اطلاع کر دیں گے، کر دیں، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ صفدر نے کہا تو تنویر جو شاید کچھ کہنا چاہتا تھا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کیا ہے کیا ہے کیا یہ ہے وہ ڈونجے؟ صفدر نے کہا تھا۔ ہاں، یہی وہ آدمی ہے۔ کوٹھی میں کرانسی خدوخال کا مالک تو یہی تھا اور بیٹھا بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس لیے یہی ڈونجے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں کے اور ساتھی نہ رہتے۔ بہرحال رہائش گاہ پر جا کر تو اس کی اصلیت سامنے آ ہی جائے گی۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دوبارہ کالوچ کالونی میں داخل ہوئے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت کہیں سے بھی پولیس چیکنگ کر سکتی تھی اور چیکنگ ہوتی تو خاصے الجھ سکتے تھے۔ عمران نے کار پھاٹک کے سامنے روک دی اور پھر صفدر نیچے اتر گیا تھا۔ اوہ، یہ تو چھوٹا سا پھاٹک باہر سے بند ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر چھوٹا پھاٹک کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اس نے جلدی سے بڑا پھاٹک کھول دیا تو عمران کار اندر لے گیا تھا۔ عمران کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ ملازم رونالڈ چھوٹا پھاٹک باہر سے بند کر کے کہیں گیا ہوگا، اس لیے وہ پریشان نہ ہو رہا تھا، جبکہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی شاید یہی سوچ کر مطمئن نظر آ رہے تھے۔ عمران نے کار روک کر اور پھر نیچے عمران نے کار روکی اور پھر نیچے اتر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اگوی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے تھے۔ صفدر بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا تھا۔ صورتحال درست معلوم نہیں ہو رہی عمران صاحب، صفدر نے کہا تھا۔ ہاں، میری چھٹی بھی الارم دے رہی ہے، اندر چیک کرو، عمران نے کہا تو صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ عمران نے کار کا اگبی دروازہ کھول کر اندر سیٹوں کے درمیان پڑے ہوئے ڈونجے کو گھسیٹ کر اپنے کاندھے پر ڈالا تھا اور پھر کار کا دروازہ بند کیا تھا کہ صفدر اور تنویر دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ عمران صاحب، جولیا اور صالحہ دونوں کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا، صفدر نے خاصے پریشان لہجے میں کہا۔ چلو، حساب برابر ہو گیا، وہ جولیا اور صالحہ کو لے گئے تو ہم ان کے آدمی ڈونجے کو لے کر آ گئے، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیتے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس قدر شفاق بھی ہو سکتے ہو؟ تنویر نے یخلک چیختے ہوئے کہا۔ چیختے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں، جولیا اور صالحہ معصوم بچیاں نہیں ہیں، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا تو پھر ہم کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی، ورنہ بے فکر رہو، وہ نہ صرف اپنا تحفظ کر لیں گی بلکہ اغوا کرنے والوں کا بھی یقیناً عبرتناک حشر کر دیں گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، پھر بھی ہمیں ان کو تلاش تو کرنا چاہیے، وہ ہماری ساتھی ہیں، صفدر نے کہا تھا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ جاؤ کرو انہیں تلاش، عمران نے کہا، پھر ڈونجے کا کاندھے پر لاد کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گا، یہ انسان ہے ہی نہیں، تنویر کی بھیجی بھیجی سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، لیکن ابھی وہ برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر سے کیپٹن شکیل تیزی سے باہر آیا۔ عمران صاحب، رونالڈ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور دوسری خاص بات یہ کہ یہاں ایک انتہائی جدید ترین ڈیوائس بھی نصب ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ڈیوائس کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ صفدر، اس ڈونجے کو لے جاؤ اور کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح باندھو، خیال رکھنا کہ یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اور ہم اسے لیبارٹری کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش ڈونجے کو پیچھے آنے والے صفدر کو منتقل کرتے کہا اور خود وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمران کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا تھا، کیونکہ سامنے ایک چھوٹی سی ڈبیا چھت پر سے ذرا نیچے دیوار پر موجود تھی، جس کے اوپر باریک باریک سوراخ بنے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ اوہ، یہ تو انتہائی جدید ترین ایجاد ہے، عمران نے اسے چند لمحوں کے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، پھر فائرنگ کی تیز آواز سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈبیا سینکڑوں ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی، فرش پر جا گری اور اس کے باریک پرزے بھی ہر طرف پھیل گئے تھے۔ عمران صاحب، میں نے کریمیا کے ایک سائنسی رسالے میں نہ صرف اس کی تصویر دیکھی تھی بلکہ اس بارے میں پڑھا بھی تھا، اس کا نام 0VS لکھا ہوا تھا۔ اس سے نکلنے والی مخصوص ریز نہ صرف اس پوری کوٹھی میں جہاں بھی چھت والے کمرے موجود ہوں پھیل جاتی ہیں، اور پھر ہزاروں میٹر فاصلے پر بھی اس کے ریسیور کی مدد سے نہ صرف گفتگو سنی جا سکتی ہے بلکہ تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے اسے تباہ کر دیا، جبکہ یہ ہمارے بھی کام آ سکتی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرے پاس اس کا اور کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ ایک دفعہ آن ہونے کے بعد ریسیور کی مدد سے اسے آف نہیں کیا جا سکتا، اور تم نے سب پر احسان کیا ہے کہ اسے چیک کر لیا، ورنہ ہم نہ صرف آپس میں جو بات چیت کرتے وہ بھی، اور پھر ڈونجے سے جو معلومات حاصل کرتے وہ سب باتیں بھی ان تک پہنچ جاتی، جنہیں
جنہوں نے اسے یہاں نصب کیا ہے۔ عمران نے کہا تھا، عمران صاحب جب یہ آلہ کام نہیں کرے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسے تباہ کر دیا گیا ہے اور پھر وہ یہاں ریڈ ضرور کریں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تھا، یہ ڈیوائس صرف اعلیٰ سرکاری ایجنسیاں ہی استعمال کر سکتی ہیں اور اب مجھے یقین ہے کہ جولیا اور سب صالحہ کو ٹوئن سسٹرز یہاں سے اغوا کر کے لے گئی ہیں اور یہ ڈیوائس بھی انہوں نے ہی یہاں نصب کی ہے، عمران نے کہا تھا، اور اس دوران اس کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ عمران صاحب اگر ٹوئن سسٹر جولیا اور صالحہ کو لے گئی ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ ان ٹوئن سسٹرز کی تو شامت آ گئی۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، جولیا اور صالحہ دونوں ٹوئن سسٹر سے کہیں باہر ہیں، اسی لیے تو مجھے ان کی فکر نہیں، عمران نے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ جولیا کی تاریخ ذہن پر اچانک روشنی کے نقطے نمودار ہونے لگے تھے، جیسے سیاہ رات میں بار بار جگنو چمکتے ہیں، اور پھر یہ روشنی جلتی بجھتی رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد ہی جولیا کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ لیکن کچھ دیر اس کے ذہن پر دباؤ رہا تھا، پھر اس کا شعور جاگ اٹھا تھا اور پھر لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، اس کے جسم کو ایک کرسی پر راڈ میں جکڑے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ ہی دوسری کرسی پر صالحہ بھی راڈ میں جکڑی ہوئی موجود ہوئی تھی اور اس کے جسم میں حرکت کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں آنے کے پروسیس سے گزر رہی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے ٹارچنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ راڈز والی 10 کرسیاں قطار میں موجود تھیں، جبکہ سامنے کچھ فاصلے پر کرسیاں موجود تھیں۔ سائڈ پر ایک بڑی الماری نظر آ رہی تھی، جس کے ساتھ ہی دیوار پر مختلف انداز کے کوڑے، خنجر اور پھر مشین پسٹلز وغیرہ لٹکے نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک جولیا چونک پڑی، کیونکہ اس نے تو پہلے خیال نہ کیا تھا کہ صالحہ یورپی میک اپ میں ہونے کے بجائے اپنے اصل شکل میں تھی، جبکہ جولیا نے میک اپ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں اپنے آپ سے سوال کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اسے جواب دینے والا تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر سائڈ پر موجود کرسیوں کی لوکیشن نظروں میں چیک کی تو اس نے محسوس کیا کہ راڈز والی کرسیاں اب بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی موجود تھیں۔ کرسیوں کی پشت اور دیوار کے درمیان فاصلہ موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کرسیوں کا آپریٹنگ سسٹم اب بھی پائے میں موجود نہ تھا۔ یہ محسوس کرتے اس نے سامنے موجود دیوار پر نصب سوئچ بورڈ کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی عام سا سوئچ بورڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راڈز کا آپریٹنگ سسٹم سوئچ بورڈ پر موجود نہیں تھا۔ تو اس کے ذہن نے نتیجہ نکالا کہ اس کرسیوں کے راڈز کو ریموٹ کنٹرول کی مدد سے آپریٹ کیا جاتا ہوگا۔ اسی لمحے اسے صالحہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو اس نے صالحہ کی طرف دیکھا۔ صالحہ حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہم خطرے میں ہیں صالحہ، اسی لیے پوری طرح ہوش میں آ جاؤ، جولیا نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم ہیں کہاں اور کیسے یہاں پر آ گئی؟ صالحہ نے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کے اڈے پر ہیں اور ہمیں گیس فائر کر کے بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر ہم یہاں لائی گئی ہیں۔ ہم نے بہرحال اپنے آپ کو چھڑانا ہے، ورنہ یہ لوگ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ہم پر ظالمانہ تشدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تم اپنی اصل شکل میں، جولیا نے جواب دیتے کہا، یہ کرسیاں دیوار سے لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے آپریٹنگ سسٹم اب بھی پایوں میں ہی نہیں۔ سوئچ بورڈ بھی عام سا ہے، اس لیے آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس سسٹم کو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کیا جاتا ہوگا۔ اور یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ راڈز میں جکڑے رہ کر ہم ریموٹ کنٹرول حاصل تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے آپریٹ کر سکتی ہیں۔ ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سامنے دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں جنہوں نے جینس کی پینٹ اور بلیک لیدر جیکٹس پہن رکھی تھی، ان کے قد و قامت اور جسامت ایک جیسی تھی، بلکہ ان دونوں کے چہرے بھی ایک جیسے تھے۔ البتہ ان دونوں کے ہیئر کلر ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک کے بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ دوسری نے مردانہ انداز میں بال کٹوا رکھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی جولیا سمجھ گئی کہ یہی وہ ٹوئن سسٹرز ہیں جو پاک ایشیا سے گن میزائل کا فارمولہ اڑا لائیں۔ دونوں آ کر سامنے موجود کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھ گئی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک پہلوان نما گنجا آدمی جینس کی پینٹ اور سخت لیدر کی جیکٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیلٹ کے ساتھ ایک خاردار کوڑا لٹک رہا تھا۔ اس کی لمبی لمبی مونچھیں اس کی تھوڑی سے بھی نیچے لٹک رہی تھیں۔ آنکھوں پر تیز شیطانی چمک اور چہرے پر صفاقی کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان دونوں کی کرسیوں کے عقب میں انداز میں پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی بھی لمحے ان دونوں کو کرسیوں سمیت اڑا کر لے جائے گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سامنے بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے جولیا اور صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ جولیا نے جواب دیا تو ٹوئن سسٹرز بے اختیار چونک پڑی تھیں۔ زیادتی؟ کیا مطلب؟ کیسی زیادتی؟
एक लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम नाम बताओ, फिर तफसील से बात होगी। जूलिया ने जवाब दिया था। मेरा नाम जॉलीन है और ये मेरी बहन और साथी मोगी है। हम ट्विन सिस्टर्स हैं, जॉलीन ने जवाब देते कहा। मेरा नाम जूलियाना फिटन्स वाटर है और फिर ये मेरी साथी है, इसका नाम सोलिया है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ये यूरोपीय मेकअप में थी और इसका मेकअप वॉश हो गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मेकअप ना था। लेकिन तुम तो स्विस नजाद हो, तुम्हारा पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है? जुएलिन ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम यूरोपीय लड़कियां हो, इसके बावजूद तुम पूछ रही हो कि हमारा ताल्लुक क्या? औरतों का मर्दों से क्या ताल्लुक हो सकता है? जूलिया ने मुंह बनाते कहा। तो तुम पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं हो, बल्कि सिर्फ उनकी फ्रेंड्स होने के नाते साथ हो, जॉलीन ने कहा था। जॉली, ये तुम अहमक बना रही, इसका ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से ही है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि किसी मिशन के लिए सर्विस के लोग गैर मुतल्लिक औरतों को साथ लेकर चलें, मोगी ने कहा था। तुम्हारा दिमाग भी कभी कभार काम करता है। क्या कोई मुल्क किसी गैर मुल्की को सीक्रेट सर्विस में शामिल कर सकता है? ये वाकई उनकी फ्रेंड्स हैं। ये मशरकी मर्द बज़ाहिर अपनी पारसाई का प्रोपेगेंडा करते फिरते हैं, लेकिन दरअसल ये लोग ऐसे नहीं होते जैसे अपने आप को जाहिर करते हैं, जॉली ने जवाब देते हुए कहा। ये जूलिया असल में स्विस नहीं है, अलबत्ता इसका मेकअप ऐसा है जो वॉश नहीं हो सकता। ये किसी खसूसी मेकअप में है। ये दोनों तरबियत याफ्ता हैं, वरना होश में आने के बाद इनका रद्दमल ऐसा ना होता जैसा अभी हुआ है, मोगी ने जवाब देते कहा। गैर मुतल्लिक हूँ या मुतल्लिक, इन्हें बहरहाल हलाक होना है, जोलीन ने कहा और उसके साथ ही उसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर उसका रुख जूलिया और सोलिया की तरफ कर दिया था। रुक जाओ, जल्दी मत करो, ये कहीं भागी नहीं जा रही, लेकिन इनसे इनके साथियों के बारे में मालूमात तो हासिल कर लो, मोगी ने कदे गुस्सीले लहजे में कहा। मालूमात तो हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी, हमने इसका इंतजाम तो पहले ही कर दिया है, लेकिन इनके साथ गुफ्तगू का मतलब सिर्फ वक्त ज़ाया करना है, जोलीन ने जवाब देते कहा। चेहरे पर यह खलक सफाकी के तासुरात उभर आए थे। एक मिनट, पहले मेरी बात तो सुन लो, अचानक खामोश बैठी सोलिया ने कहा तो जॉलीन और मोगी दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जॉलीन का मशीन पिस्टल वाला हाथ लाशौरी तौर पर नीचे हो गया। क्या कहना चाहती हो तुम? जॉलीन ने तेज लहजे में कहा था। तुमने पाकेशिया की इंतहाई कीमती लेबॉर्ट्री तबाह की है, हमारे मुल्क के अला सतह के साइंसदानों को हलाक किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम दोनों को माफ़ कर दिया जाएगा और हम यहाँ अपना फार्मूला वापस लेने आए हैं? हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे ग्रुप इंचार्ज इमरान साहब के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा मौजूद है, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक तुम दोनों ने बहरहाल मिशन मुकम्मल करके क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक तुम दोनों ने मिशन मुकम्मल करने के दौरान ऐसा किया है और अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आ चुकी है। लेकिन अगर तुमने हम दोनों को भी हिलाक कर दिया तो फिर ये नरम गोशा चट्टान से भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा और इसका नतीजा ना सिर्फ तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा मुल्क कासवा भी इसका नतीजा भुगतेगा। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, जज्बाती फैसले उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुँचाएंगे। सोलह ने बड़े जज्बाती लहजे में तकरीर कर डाली थी। तुम इस हालत में भी हमें धमकियाँ दे रही, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमें धमकियाँ दो, जॉली ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये ठीक कह रही है जॉली, आओ हम अलहदा कमरे में बैठकर इस पर बात करें, मोगी ने उठते कहा। नहीं, मैंने हलाक करके ही यहाँ से जाऊंगी, जॉली ने एक बार फिर मशीन पिस्टल सीधा करते कहा और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। फायरिंग के धमाके जरूर हुए, लेकिन एन उसी लम्हे उठ खड़ी हुई। मोगी ने तेजी से उसके हाथ को झटका दिया ताकि इसकी इसीलिए गोलियां इन दोनों के सरों के ऊपर से दीवार पर लग गई थी। अहमक मत बनो जॉली, मोगी ने चीखते कहा, लेकिन जॉली ने एक हाथ से मोगी को धक्का दिया और दूसरे हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल को एक बार फिर जूली और सोलिया की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया था। मोगी ने चेहरे से मोगी ने तेजी से उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह कामयाब ना हो सकी। लेकिन बहरहाल हल्का सा झटका जॉली ने खाया और फिर इस बार गोलियों का रुख ऊपर की तरफ होने के बजाय नीचे की तरफ हो गया। कई गोलियां इन दोनों की कुर्सियों के दरमियान फर्श पर पड़ी, जिन कुर्सियों पर जूलिया और सोलिया बैठी हुई थी। इसके साथ ही कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और दूसरे लम्हे जूलिया और सोलिया दोनों के जिस्मों के गेट मौजूद रॉड्स यकलक खुल गए थे। ये क्या हो गया? जॉली ने यकलक चीख कर कहा और साथ ही एक बार फिर हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल का रुख इन दोनों की तरफ करके ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन जूलिया किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह तेजी से उड़ती जॉलीन से आ टकराई थी। गोलियां एक बार फिर चली थी, लेकिन इनका रुख काफ़ी तब्दील हो गया था, बल्कि मशीन पिस्टल भी जॉलीन के हाथ से निकलकर जा गिरा था। मुगी ने सूरत हाल देखते अपनी जेब से मशीन पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी चीखती हुई उछलकर कुर्सी समेत पीछे जा गिरी थी, जबकि जूलिया ने जॉलीन पर उछलकर हमला कर इस अंदाज में किया कि जॉलीन किसी गेंद की तरह उड़ती एकअप में मौजूद इस गंजे से टकराई थी, जो हैरत से बुत बना ये सब कुछ देख रहा था। शायद ये सब कुछ इसे इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का अंदाज में हुआ था कि इसका जहन मुंजमद होकर रह गया था और वो इस वक्त तक वैसे का वैसा बुत बना खड़ा रहा जब तक जोलिया के हमले के बाद जॉलीन उड़ती हुई उसे जा न टकराई थी। अब सूरत हाल ये थी कि वो गंजा नीचे पड़ा हुआ था
और उसके ऊपर जोलीन गिरी हुई थी और जूलिया जोलीन के ऊपर गिरते कलाबाजी खाकर उसके अकब में जा खड़ी हुई। लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया भी चीखती हुई पुष्ट के बल जा गिरी थी, क्योंकि जोलीन ने इस बार बिजली की तेजी से उछलकर जूलिया पर हमला कर दिया था, जिस तरह खुलता हुआ स्प्रिंग उछलता है। जबकि दूसरी तरफ से सोलिया और मोगी दोनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरी थी। मोगी ने बिजली की सी तेजी से उठते हुए पूरी कुव्वत से लात सोलिया के चेहरे पर दी थी और सोलिया की हलक से बेख्तियार चीख निकली थी, लेकिन सोलिया ने पलक झपकने में ही उसे चेहरे पर होने वाले हमले का बदला इस अंदाज में लिया कि मोगी, जिसने उठते हुए सोलिया के चेहरे पर लात मारी थी, तेजी से घूम गई थी, ताकि ये न सिर्फ अपने आप को बैलेंस कर सके बल्कि घूमकर उठती हुई सोलिया को कोई कारी ज़रब भी लगा सके। उसने चेहरे पर लात मारने वाली कार्रवाई सिर्फ सोलिया को उलझाने के लिए ही की थी, लेकिन उसकी लात मारने के रद्देअमल में सोलिया ने बिजली की तेजी से दोनों हाथों में उसकी टांग दी थी और फिर उसके साथ ही उल्टी गलाबाजी खाकर वो ना सिर्फ खुद खड़ी हो जाने में कामयाब हो गई, बल्कि मोगी को भी उसने मुकम्मल नकारा कर दिया था। मोगी की टांग उसके हाथों में थी और कलाबाजी खा गई तो चीखती हुई वो ना सिर्फ मुंह के बल के नीचे गिरी थी, बल्कि इसका जिस्म भी बुरी तरह मुड़ गया था, जबकि सोलिया ने पूरी कुव्वत से उसकी टांग को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा रखा था, जबकि मुगी का जिस्म यखलक इस तरह घूम गया था कि इसके हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगी थी और फिर चीखें यखलक खामोश हो गईं। मोगी का जिस्म ढीला पड़कर फर्श पर गिर गया था। सोलिया ने भी उसकी टांग छोड़ दी, जो एक धमाके से नीचे जा गिरी थी। मोगी ना सिर्फ बेहोश हो चुकी थी, बल्कि अगर होश में होती भी सही तो अब वो मजीद कोई कार्रवाई करने के काबिल ना रही थी। इधर जूलिया जैसे ही चीखती हुई नीचे गिरी तो जलीन भी उसके साथ ही नीचे गिरी थी। यखलक कलाबाजी खाई और जूलिया के अकब में जा खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उठते ही अपने ही आदमी से इस तरह बुरी तरह टकराई कि दोनों के चीखते हुए नीचे गिरे। तो जूलिया ना सिर्फ संभलने का बल्कि दोनों पर बेवक्त हमला करने का मौका मिल गया। चनाचा उसने पलक झपकने में रद्देअमल शो किया और दूसरे लम्हे नीचे गिरकर तेजी से उठने की कोशिश करते जॉलीन और उसके गंदे साथी के चेहरे पर उसके जूते की ज़रबें पूरी कुव्वत से पड़ी थीं और खुद कलाबाजी खाकर एक बार फिर इन दोनों के पीछे जा खड़ी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा उन पर हमला करती, यखलक फायरिंग हुई और उसके साथ ही गोलियां जॉलीन और उस गंजे पर पड़ी थी। दोनों चीखते हुए तड़प कर यखलक साकित हो गए। जूलियन ने चौंक कर देखा तो फायरिंग सोलिया ने की थी। इसके हाथ में वही मशीन पिस्टल मौजूद था जो जॉलीन के हाथ में गिरा पड़ा था, जो जलीन के हाथ से गिर गिर गया था। और फिर इससे पहले कि जूलिया सोलिया को कुछ कहती, सोलिया ने बिजली की सी तेजी से हाथ मोड़ा और फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मोगी के जिस्म में चंद झटके खाए और फिर साकित हो गई। फायरिंग बंद करो सोलिया, न जाने किस किस्म का इलाका है। आओ, हमें फौरी यहाँ से निकलना है, जूलिया ने चीख कर कहा और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी थी, जबकि सोलिया उसके पीछे थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।